فار ایور بک ہیون میں خوش آمدید. ناول جنت کے پتے جس کی رائٹر ہے نمرہ احمد، اس کی یہ 19ویں ایپیسوڈ ہے اور آپ لوگ یقیناً اس ناول کو انجوائے کر رہے ہوں گے اور آپ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہوگا. تو آئیے جلدی سے بغیر کسی دیر کے اس کی 19ویں ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں. رات دیر سے وہ روہیل کے ساتھ طیبہ کی طرف گئی تھی تاکہ جانے سے قبل ان سے مل لیں اور طبیعت بھی پوچھ لیں. طیبہ کی پٹی بندھی تھی اور وہ قدرے بہتر لگ رہے تھے. تم بہن بھائیوں کا بھی آنا جانا لگا رہتا ہے، انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں کہا. وہ بیڈ پہ تکیوں سے ٹیک لگا کر نیم دراز تھے. پرسوں اگر اسے لگا تھا کہ وہ پہلے جیسے تاب فرقان بن گئے ہیں تو وہ غلط تھی. گو کہ سرد مہری کی دیوار گر چکی تھی اور وہ نارمل انداز میں اس سے بات کر رہے تھے، پھر بھی پہلے والی بات نہ تھی. اس نے اپنے حجاب سے ان کے زخم کو مرہم دیا تھا. یہ بات جیسے پرانی ہو گئی تھی. فطرت کبھی نہیں بدلتی. اور جہاں کا کیا پروگرام ہے؟ جہاں میرے ساتھ سے ہی واپس آئے گا، تائی کے جواب میں اس نے ذرا اونچی آواز میں کہتے ہوئے قریب بیٹھی سائمہ تائی کو پھر سے سنایا تھا. تائی کو جیسے یہ بات پسند نہیں آئی تھی. انہوں نے رخ پھیر لیا. واپسی پہ دونوں گھروں کا درمیانی دروازہ عبور کرتے ہوئے روہیل نے پوچھا، سائمہ تائی صبح بتا رہی تھی کہ جہاں تمہیں تمہارے برقعے کی ضد کی وجہ سے چھوڑ کر گیا ہے. حیا نے گہری سانس لیتے ہوئے درمیانی دروازہ لاک کیا اور پھر روہیل کی طرف مڑی. تمہارے ایف ایس سی پری انجینئرنگ میں کتنے مارکس آئے تھے؟ میرے مارکس؟ وہ حیران ہوا. 991. کیوں؟ اور جب تمہارے 991 نمبر آئے تھے اور تو سائمہ تائی نے کہا تھا کہ اس فیڈرل بورڈ والوں سے پیپر گم ہو گئے تھے، سو انہوں نے رینڈملی مارکنگ کرتے ہوئے شرینی کی طرح نمبر بانٹے ہیں. اور اس بات کو خاندان والوں سے سن کر تم نے کہا تھا کہ… ایک منٹ، مجھے تمہارے الفاظ دہرانے دو. وہ اس شام میں پہلی مرتبہ مسکرائے. تم نے کہا تھا سائمہ تائی اس دنیا کی سب سے جھوٹی خاتون ہے. اوکے سمجھ گیا. روہیل ہنستے ہوئے سر جھٹک کر اس کے ساتھ پورچ کی طرف بڑھ گیا. 6 ماہ قبل اس نے ایک بھیانک خواب دیکھا تھا. اس واہیات ویڈیو کی سیڑھی گھر پہنچ گئی تھی. ارم لاؤنج میں زمین پہ بیٹھی رو رہی تھی اور تائی، ابا، روہیل سب وہاں موجود تھے. تب اس نے سوچا تھا کہ روہیل تو امریکہ میں ہے، پھر ادھر کیسے آیا؟ مگر اب روہیل ادھر آ گیا تھا. اس بھیانک منظر کے سارے کردار یہاں موجود تھے. جب وہ ترکی سے واپس آئے گی تو کیا اس کا استقبال اس خواب جیسا ہوگا؟ اس سے آگے وہ کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی. استنبول ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی. ٹاکسم کے مجسمہ آزادی کے پتھروں کا رنگ، ٹیولپس کی مہک، استقلال جدیسی میں چلتے لوگ، سوانجی کی مصنوعی جھیل، ہر شے پہلے جیسی تھی. بس ڈی جے نہیں تھی اور جہان نہیں تھا. مگر ان دونوں کا عکس استنبول کے ہر گلی کوچے اور باسفورس کے نیلے جھاگ کے ہر بلبلے میں جھلملا رہا تھا. اس شہر نے اس کی زندگی بدل دی تھی اور اب اس بدلی ہوئی پوری زندگی میں وہ اس شہر کو بھول نہیں سکتی تھی. بایوکادا کی بندرگاہ سے چند کوس دور وہ پتھروں کے ساحل پہ ایک بڑے پتھر پہ بیٹھی، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی انگلی میں پڑے پلیٹینم کے بینڈ کو گھماتی سمندر کو دیکھ رہی تھی. پرسوں جب وہ استنبول آئی تھی تب سے اب تک وہ جہان کا ہر نمبر ملا چکی تھی، مگر سب بند تھے. وائس میسیج اس نے پھر بھی نہیں چھوڑا تھا. کیا کہے؟ الفاظ ہی ختم ہو چکے تھے. کلیئرنس کے تمام معاملات اس کی توقع سے جلدی حل ہو گئے تھے. ویزا اس نے بڑھوا لیا تھا. پہلے اسے لگا کہ وہ دیر سے واپس آئی ہے، مگر فلسطینی لڑکی اور اسرائیلی ٹالی بھی ابھی غیر نہیں تھے. ان کی آج رات کی فلائٹ تھی اور فریڈم فلوٹیلا نے جو دوستی توڑی تھی وہ اب تک جڑ نہ پائی تھی. صبح ادالار آنے سے قبل اس نے معتصم کو پھر سے ابا کے لیے شکریہ کہا تھا. وہ جواباً مسکرا کر رہ گیا تھا. بالآخر آج شام ان کا ترکی میں یادگار سیمسٹر اختتام پذیر ہو جانا تھا. خود اس کا کیا پروگرام تھا وہ بھی کچھ فیصلہ نہیں کر پائی تھی. جہان لندن میں ہی تھا اور وہ ادھر نہیں جا سکتی تھی اور اس کو لیے بغیر وہ واپس جانا نہیں چاہتی تھی. کیا کرے؟ ایک لہر تیرتی ہوئی اس کے قریب آئی اور پھر واپس پلٹ گئی. وہ اپنے خیالوں سے چونکی. لہر اس کے قریب ایک چھوٹا سا سیب ڈال گئی تھی. اس نے سیب چننے عرصہ ہوا ترک کر دیا تھے. خالی سیب کھولنے سے بڑی مایوسی کیا ہوگی بھلا؟ مگر نہ جانے کیوں وہ اٹھی اور ذرا آگے جا کر جھکتے ہوئے وہ سیب اٹھا لیا. دائیں پیر پہ زور پڑنے سے اب بھی تکلیف ہوئی تھی. سیب لے کر وہ واپس بڑے پتھر پہ آ بیٹھی اور دونوں ہاتھوں میں اسے الٹ پلٹ کر دیکھا. سفید سرمئی سیب جس پہ بھوری گلابی رگیں سی بنی تھی. سیب گیلا تھا اور ریت کے ذرات بھی اس پہ لگے تھے. اس نے پرس سے ٹیشو نکالا، سیب کو اچھی طرح صاف کیا یہاں تک کہ ٹھنڈا سخت خول چمکنے لگا اور پھر وہاں سے اٹھائے.
پکنک کے لیے دور دور تک ٹولیوں میں بیٹھے سیاحوں سے اسے چھری ملنے کی توقع تھی، مگر ایک خوانچہ فروش سامنے ہی کھڑا نظر آ گیا۔ اس کے پاس چاقو تھا۔ حیا نے اسے چاقو لیا اور وہیں اس کی ریڑھی کے ساتھ کھڑے کھڑے سیب کو چاقو سے کاٹا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری سیب ہوگا۔ اس میں سے یا تو سفید موتی نکلے گا یا پھر نہیں نکلے گا، مگر ان دونوں ممکنات میں سے جو بھی ہو وہ دوبارہ کبھی سیب نہیں چنے گی۔ اس نے کٹے ہوئے سیب کے دونوں باہم ملے ٹکڑوں کو آہستہ سے الگ کرتے ہوئے کھولا۔ دھیرے دھیرے دونوں ٹکڑے الگ ہوتے گئے۔ وہ ایک ٹک سی کھلے سیب کو دیکھ رہی تھی۔ تیسرا امکان بھی ہو سکتا تھا، یہ اس نے نہیں سوچا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ بہارے گل کے سامنے حلیمہ آنٹی کے فرشی نشست والے کمرے میں بیٹھی تھی۔ تم کہاں چلی گئی تھی حیا؟ سب مجھے چھوڑ کر چلے گئے، وہ بہت اداسی سے کہہ رہی تھی۔ وہ دونوں آمنے سامنے زمین پہ بیٹھی تھی۔ بہارے نے سبز فراق کے اوپر گنگریالے بھورے بالوں کو ہمیشہ کی طرح ہم رنگ پونی میں باندھ رکھا تھا، مگر اس کا چہرہ ہمیشہ جیسا نہ تھا۔ تو تم نے اپنا پاسپورٹ کیوں جلایا؟ اس نے جب سے حلیمہ آنٹی سے یہ بات سنی تھی وہ اچنبھے کا شکار ہو گئی تھی، تاکہ وہ نیا پاسپورٹ دینے کے لیے میرے پاس آ جائے۔ بہارے نے کہتے ہوئے سر جھکا لیا۔ حیا نے الجھن سے اسے دیکھا۔ بہارے بہت سمجھدار، بہت ذہین بچی تھی، مگر اس طرح کی بات کی امید اس نے بہارے سے نہیں کی تھی۔ تمہیں کیوں لگا کہ وہ اس طرح واپس آئے گا؟ وہ اس کے جھکے سر کو غور سے دیکھتے ہوئے بولی۔ بہارے خاموش رہی۔ بہارے گل، تمہیں کس نے کہا کہ ایسا کرنے سے وہ واپس آ جائے گا؟ اب کہ اس نے سر اٹھایا، اس کی بھوری سبز آنکھوں میں بے پناہ اداسی تھی۔ سفیر نے کہا تھا کہ ایسا کرو گی تو وہ آ جائے گا۔ اچھا، وہ اب کچھ سمجھنے لگی تھی۔ تو سفیر بے کیوں چاہتے ہیں کہ وہ ادھر آ جائیں، جبکہ ادھر آنا اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے؟ بہارے ٹکر ٹکر اس کو دیکھنے لگی۔ حیا نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ یہ سفیر کوئی گڑبڑ کر رہا تھا۔ کیا تمہیں پتہ ہے کہ عبد الرحمن کدھر ہے؟ اور وہ ہچکچائی۔ کیا تمہیں پتہ ہے وہ تمہارا؟ ہاں مجھے سب پتہ ہے، اور اب اس بات کا ذکر مت کرو۔ اس نے جلدی سے بہارے کو چپ کرایا۔ دروازہ کھلا تھا۔ حلیمہ آنٹی کچن تک ہی گئی تھی۔ تم نے کہا تھا ہم مل کر اسے ڈھونڈیں گے۔ بہارے نے بے چینی سے اسے کچھ یاد دلایا۔ وہ ترکی میں نہیں ہے اور ہم اسے نہیں ڈھونڈ سکتے۔ میرے ابا نے اجازت۔ باہر آہٹ ہوئی تو وہ جلدی سے خاموش ہو گئی۔ حلیمہ آنٹی دوائی کی شیشی پکڑے اندر آ رہی تھی، ہمیشہ کی طرح دوپٹہ اوڑھے، مسکراتا حلیم چہرہ۔ ان کو یقیناً خود بھی نہیں پتا تھا کہ ان کا بیٹا کیا کرتا پھر رہا ہے۔ کچھ تو تھا جو غلط تھا۔ مجھے نہیں کھانی دوائی۔ بہارے نے برا سا منہ بنایا تو وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ اس کو کل سے بخار ہے، پلیز اسے دوائی پلا دو۔ حیا میں تب تک کچن دیکھ لوں۔ انہوں نے سیرپ اس کی طرف بڑھایا تو اس نے جلدی سے پکڑ لیا۔ میں پلا دیتی ہوں۔ تھینک یو بیٹا، میں تب تک کھانا نکالتی ہوں، تم کھانا کھا کر جانا، مسکرا کر کہتی وہ باہر نکل گئی۔ حیا نے گردن ذرا سی اونچی کر کے دروازے کو دیکھا۔ جب وہ اوجھل ہو گئی تو وہ بہارے کی طرف مڑی۔ کیا تم نے انہیں بتایا کہ یہ سب کرنے کے لیے تمہیں سفیر نے کہا تھا؟ ساتھ ہی اس نے چمچ میں بوتل سے جامنی سیرپ بھرا۔ بہارے نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے منہ کھولا۔ اس نے چمچ اس کے منہ میں رکھا۔ اللہ اللہ، میرا منہ کڑوا ہو گیا۔ سیرپ پینے کے بعد وہ منہ کے زاویے بگاڑے شکایت کرنے لگی تھی۔ اللہ تمہیں سمجھے، اللہ تمہیں سمجھے۔ وہ جلدی جلدی پانی کا گلاس پیتی برا سا منہ بنائے کہہ رہی تھی۔ پانی پی کر بھی اس کے منہ کی کڑواہٹ ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ جیسے اپنی اصل اداسی کا چڑچڑاپن اس سیرپ پہ نکال رہی تھی۔ اتنا بھی کڑوا نہیں تھا۔ ٹھہرو، میرے پاس کینڈی یا چاکلیٹ ہوگی۔ اس نے قالین پر رکھا اپنا پرس کھولا اور اندر ہاتھ سے ٹٹولا۔ صبح پرس میں چیزیں ڈالتے ہوئے اس نے دیکھا تھا کہ کینڈی اندر رکھی تھی، ایک گلابی ریپر والی کینڈی اور ایک خالی ریپر۔ اس نے دونوں چیزیں باہر نکالی اور کینڈی بہارے کو دی۔ شکریہ۔ بہارے نے جلدی سے کینڈی کھول کر منہ میں رکھی۔ حیا نے خالی ریپر کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اسے اس ریپر کے ساتھ ڈاکٹر ابراہیم کی باتیں بھی یاد آئی تھی۔ احزاب کی پہیلی۔ بہارے، تمہیں یاد ہے عائشہ نے کہا تھا کہ حجاب لینا احزاب کی جنگ جیسا ہے؟ ساری کڑواہٹ بھلائے کینڈی چوستی بہارے نے اسبات میں سر ہلایا۔ پتہ ہے مجھے، کسی نے کہا کہ اس میں کچھ مسنگ ہے۔ کیا عائشہ کچھ بتانا بھول گئی تھی؟ بہارے کے ہلتے لب رکے، آنکھوں میں خوشگوار سی حیرت ابھری۔ ہاں مجھے پتہ ہے، عائشہ نے آخر میں بتایا ہی نہیں تھا کہ… وہ کینڈی والے منہ کے ساتھ جوش سے بولتی بولتی ایک دم رکی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی سی اتر آئی تھی۔ تمہیں بگلوں نے بتایا کیا؟ بگلی؟ حیا نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ ہاں ہاں۔ بہارے جوش سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ جب سمندر کے کنارے عائشہ یہ سب بتا رہی تھی تو میں نے دل میں بگلوں کو یہ بات بتائی تھی۔
مرمرا کے بگلے اور سلطان احمد مسجد کے کبوتر دل کی بات سن لیتے ہیں، مگر تم عائشہ کو نہ بتانا کہ میں نے یہ کہا ہے۔ وہ آگے سے کہتی ہے، دل کی بات اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں سن سکتا۔ یا بے اختیار ہنس پڑی۔ وہ ٹھیک کہتی ہے، مجھے یہ بات میرے ٹیچر نے کہی تھی۔ بگلے اور کبوتر کیسے کسی کے دل کی بات سن سکتے ہیں بہارے؟ بہارے کو اس کا یوں کہنا جیسے بہت برا لگا۔ کیوں وہ محسن کے دل کی بات تو سنتے تھے نا، اسی لیے وہ کبوتر بن گئی تھی، تو میرے دل کی بات کیوں نہیں سن سکتے؟ محسن کون؟ وہ ذرا سا چونکی، اسے لگا اس نے یہ بات پہلے بھی کہیں سنی تھی۔ محسن جو کبوتر بن گئی تھی؟ کیا تم نے محسن کا واقعہ نہیں سن رکھا؟ بہارے کو اس کی لالمی نے حیران کیا۔ نہیں، تم سناؤ۔ اوکے، بہارے نے کڑچ کڑچ کی آواز کے ساتھ جلدی جلدی کینڈی چبائی اور کسی ماہر داستان گو کی طرح سنانے لگی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کپادوکیا میں ایک نواب کی بیٹی رہتی تھی، اس کا نام محسن تھا۔ ایک دن محسن نے دیکھا کہ اس کے گھر کے باہر ایک لڑکا کچھ چیزیں بیچ رہا ہے۔ اس کے پاس کڑھائی کیے ہوئے رومال، قلین اور… ایک منٹ، اتنی لمبی کہانی میں نہیں سن سکتی، صرف ہائی لائٹس بتاؤ۔ ہیا نے دونوں ہاتھ اٹھا کر بہارے کو روکا۔ وہ جو بہت شوق سے سنا رہی تھی خفا سی ہو گئی۔ بس اسے وہ لڑکا پسند آ گیا، مگر نواب نے ان دونوں کو علیحدہ کر دیا اور محسن کو قلعے میں بند کر دیا۔ وہاں کھڑکی پہ روز کبوتر آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ ایک دن انہوں نے محسن کے دل کی بات سن لی، پھر وہ کبوتر بن گئی۔ وہ روز صبح کبوتر بن کر اڑ جاتی اور شام میں واپس آ کر پھر سے لڑکی بن جاتی۔ نواب کو پتہ چل گیا تو اس نے زہریلے دانے رکھ دیے۔ محسن نے وہ کھا لی اور وہ مر گئی، اور پھر اس کا باپ بھی پتہ نہیں کیسے مر گیا۔ آخری بات بہارے نے ہاتھ جلا کر بہت ناراضی کے عالم میں کہی تھی، مگر ہیا سن نہیں رہی تھی۔ وہ ہاتھ میں پکڑے ریپر کو دیکھ رہی تھی۔ جس رات جہان گیا تھا، اس سے قبل آخری دفعہ وہ اس سے اٹالین ریسٹورنٹ میں ٹھیک سے بات کر پائی تھی، اور جب اس نے جہان سے واپسی کا پوچھا تھا تو اس نے کہا تھا، میرا دل چاہتا ہے میں محسن کی طرح کبوتر بن کر کسی غار میں چھپ جاؤں۔ اس نے شکن زدہ ریپر پہ انگلی پھیری۔ اس پہ بنے غار کو دیکھ کر اسے بہت کچھ یاد آیا تھا۔ اس نے آہستہ سے سر ہلایا۔ کپادوکیا۔ بہارے الجھ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے کپادوکیا جانا ہے، وہ کپادوکیا میں ہے، مجھے اسے ڈھونڈنا ہے۔ اس نے پرس سے موبائل نکالا اور تیزی سے فلائٹ انکوائری ڈائل کرنے لگی۔ کیا وہ کپادوکیا میں ہے؟ کیا تم اب ادھر جاؤ گی؟ بہارے بہت پرجوش ہو گئی تھی۔ ہیا ایک دم ٹھہر سے گئی۔ اسے اپنی ایکسائٹمنٹ میں بہارے کے سامنے کپادوکیا کا ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر بہارے نے کسی کو بتا دیا تو… اسے تو راز بھی رکھنا نہیں آیا تھا۔ اس نے خود کو کوسا اور فون بند کر دیا۔ کیا میں بھی تمہارے ساتھ کپادوکیا جا سکتی ہوں؟ بتاؤ، بہارے نے اس کا گھٹنا ہلا کر پوچھا۔ شش۔ اس نے ہونٹوں پہ انگلی رکھی اور کھلے دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ اب یو ٹرن نہیں لے سکتی تھی۔ وہ بہارے کو بتانے کی غلطی کر چکی تھی۔ پلیز مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، پلیز ہیا۔ بہارے اب تبھی آواز میں منت کرنے لگی تھی۔ ایسا کرتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں میں زمانے بھر کی اداسی و بے بسی سمو لی تھی۔ پلیز، میں وعدہ کرتی ہوں، میں اچھی لڑکی بن کر رہوں گی، تمہیں تنگ بھی نہیں کروں گی۔ میں تمہیں کیسے لے جا سکتی ہوں؟ ہیا نے بے چینی اور تذبذب سے کھلے دروازے کو دیکھا۔ حلیمہ آنٹی کسی بھی وقت آ سکتی تھی۔ پلیز ہیا، پلیز۔ بہارے کی اداس آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس کا دل پسیجنے لگا۔ کیا بہارے کو ساتھ لے جانا اتنا مشکل تھا؟ اور اگر وہ اسے یہیں چھوڑ گئی اور اس نے سفیر یا کسی اور کے سامنے کپادوکیا کا ذکر کر دیا تو… جو بات جہان نے صرف اسے بتائی تھی اس کی ہر جگہ تشہیر ہو، اس سے بہتر تھا کہ وہ اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جائے۔ کیا وہ درست نہج پہ سوچ رہی تھی؟ ہیا، بہارے، کھانا کھا لو۔ حلیمہ آنٹی کھانے کے لیے آوازیں دینے لگی تو بہارے نے جلدی جلدی گیلی آنکھیں رگڑ ڈالی۔ ہیا کچھ کہے بنا اٹھ کھڑی ہوئی۔ کھانے میں پلاؤ کے ساتھ مچھلی بنی تھی۔ وہ ذرا بے تجھی سے کھاتی بہارے کے بارے میں سوچے جا رہی تھی۔ سفیر اس بچی کو اسی گھر میں روک کے رکھنا چاہتا تھا۔ ایسا کر کے کہیں وہ جہان کو بلیک میل تو نہیں کر رہا تھا؟ اگر بہارے کسی مصیبت میں ہوئی تو جہان کو واپس آنا پڑے گا۔ وہ بہارے کے لیے ضرور آئے گا، اس کو جیسے جھرجھری سی آئی۔ عثمان انکل اور سفیر کہاں ہیں آنٹی؟ اس نے بظاہر سرسری سے انداز میں پوچھا۔ ہوٹل پہ ہیں دونوں۔ عثمان شاید آنے والے ہوں، سفیر ذرا لیٹ آتا ہے، آنٹی نے مسکرا کر بتایا تو ہیا نے سر ہلا دیا۔ سفیر اب گھر پہ نہیں تھا، ایسے میں وہ بہارے کو لے کر وہاں سے جا سکتی تھی۔ یہی ٹھیک تھا، بھلے اسے کوئی جلدی میں فیصلہ کرنے والی کہے، مگر وہ ایسی ہی تھی۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ بہارے کو ساتھ لے جائے گی۔ حلیمہ آنٹی، میں چند دن کے لیے ازمیر جا رہی ہوں، کیا بہارے میرے ساتھ جا سکتی ہے؟ بہارے نے تیزی سے گردن اٹھائی۔ اس کے چہرے پہ چمک در آئی تھی۔ بہارے؟
پتہ نہیں عائشہ یا اس کی دادی سے پوچھ لو، اگر انہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ حلیمہ آنٹی نے جیسے راضی برضا انداز میں شانے اچکائے۔ انہیں لگا تھا کہ بہارے اس بات سے خوش ہے، سو انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ عائشہ کا نمبر بہارے سے لے کر اس سے اجازت لینا ایک رسمی کارروائی تھی۔ حلیمہ آنٹی نے بتایا تھا کہ بہارے کا پاسپورٹ عبدالرحمن ایک ہفتے تک بھجوا دے گا۔ وہ کدھر تھا وہ بھی نہیں جانتی تھی، سو اسے ایک ہفتے تک بہارے اس کے ساتھ اگر رہ لیتی ہے تو کسی کو اس بات سے کوئی مسئلہ نہ تھا۔ بہارے نے جلدی جلدی اپنا چھوٹا سا بیگ تیار کر لیا اور گلابی پرس کندھے سے ٹکائے بالکل تیار ہو کر خوشی خوشی اس کے ساتھ آن کھڑی ہوئی۔ چند منٹ پہلے تک لٹکی ہوئی صورت کا اب شائبہ تک نہ تھا۔ چھوٹی سی اداکارہ حلیمہ آنٹی سے رخصت ہو کر وہ پہلی فیری لے کر استنبول واپس آئی۔ اپنے ڈروم میں آ کر اس نے ایک چھوٹے بیگ میں بہارے کا سامان ڈالا اور پھر اپنے چند کپڑے اور ضروری چیزیں رکھی۔ کم سے کم سامان بہتر تھا۔ بہارے کا نیکلس وہ گزشتہ روز خرید چکی تھی، مگر اس نے ابھی دینا مناسب نہ سمجھا۔ اسے کسی خاص موقع کے لیے سنبھال کر وہ ابھی صرف اور صرف جہان کے بارے میں سوچنا چاہتی تھی۔ حیا ہم اسے وہاں کیسے ڈھونڈیں گے؟ اوپر اس کے بنک پہ بیٹھی اسے پیکنگ کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ میں ذرا کچھ فرینڈ سے ملاتی ہوں، وہ آج جا رہے ہیں۔ وہ باہر چلی آئی اور کمرہ مقفل کر دیا۔ معتصم، حسین اور مومن کورسل سٹاپ پہ کھڑے تھے۔ ٹالی بھی ان سے ذرا فاصلے پر کھڑی تھی۔ سب کے بیگز ان کے پاس تھے۔ لطیف، چیری اور سارا یہ لوگ کب کے جا چکے تھے۔ کی حال ہے حیا؟ معتصم نے پکارا۔ حالی بخیر، کیا تم لوگ ابھی نکل رہے ہو؟ فلسطینیوں کے قریب پہنچ کر اس نے ان کو مخاطب کیا تو آواز میں نامعلوم سی اداسی در آئی۔ حسین نے ڈھیلے ڈھیلے انداز میں سر ہلا دیا۔ زندگی میں ہر چیز کا اختتام ہوتا ہے، اور اب جب کہ اس سفر کا اختتام پہنچ رہا تھا، ایک عجیب سی کسک دل میں اٹھ رہی تھی۔ کاش یہ سفر کبھی ختم نہ ہوتا، کاش ہم سب ہمیشہ ادھر رہتے اور ایک ساتھ پڑھتے رہتے۔ وہ بہت سی نمی اندر اتارتے ہوئے بولی۔ مغرب کے وقت کی اداسی ہر سو چھائی ہوئی تھی۔ بس اسٹاپ اور سبانجی کا سبزہ اظہار ویران سا لگ رہا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو اس جگہ کا چارم ہی ختم ہو جاتا، اس لیے یہی بہتر ہے کہ زندگی کے اس فیز کا اختتام ہو جائے تاکہ ہم ساری عمر اسے یاد رکھیں۔ معتصم ٹھیک کہہ رہا تھا، میں تم لوگوں کو یاد رکھوں گی، تم سب بہت اچھے ہو۔ تھینکس۔ اور ہاں، کیا تمہیں اپنے پزل باکس سے کوئی کارآمد چیز ملی یا وہ سب مذاق تھا؟ معتصم کو اچانک یاد آیا۔ ہاں، بہت اچھی چیز ملی مجھے اس سے، ایسی اچھی چیز جو میں نے پا کر کھو دی، مگر اسے دوبارہ ڈھونڈنے کی کوشش کروں گی۔ خیر، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ کہہ کر ان کے پاس سے ہٹ کر وہ ٹالی کی طرف آئی۔ بیچاری ٹالی، کتنی بے ضرر سی تھی وہ، ذرا سا چھیڑ ہی دیتی تھی اور وہ خواہ اتنی ٹینشن لے لیتی۔ اہل مکہ ہوتے ہیں، ان سے کیا شکوہ، اصل دکھ تو بنو قریظہ دیتے ہیں۔ ہم سارا وقت ترکی، اٹلی اور فرانس کی حکومتوں کو حجاب پہ پابندی لگانے کے باعث برا بھلا کہتے رہتے ہیں۔ اگر اس سے آدھی توجہ اپنے خاندان کے بڑوں کی طرف کر لیں تو کیا ہی اچھا ہو۔ اس کے پکارنے پہ ٹالی، جو رخ پھیرے کھڑی تھی، چونک کر مڑی، پھر اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ اوہ حیا، آج تمہارے بال کس رنگ کے ہیں؟ ہمیشہ کی طرح خوبصورت ہے، رنگ جو بھی ہو۔ وہ بہت خوشگوار اور پر اعتماد انداز میں جواب دیتی اس سے گلے ملی۔ میں تمہیں مس کروں گی، میں بھی۔ وہ پھر وہاں اس وقت تک کھڑی رہی جب تک وہ لوگ گورسل میں سوار نہ ہو گئے۔ جب سب کیمپس کی حدود سے دور چلی گئی تو وہ واپس ڈروم میں آئی۔ بہارے منہ بسورے بیٹھی تھی۔ حیا، ہم عبدالرحمن کو کپادوکیا میں کیسے ڈھونڈیں گے؟ میں ذرا فلائٹ بک کروا لوں؟ اس نے انسنی کرتے ہوئے وہیں کمرے میں ٹہلتے ہوئے موبائل پہ نمبر ملایا۔ اتا ترک ایئرپورٹ سے ان کو کیسری حوالانی کی صبح کی فلائٹ ملی تھی۔ حوالانی، تم لوگ ایئرپورٹ کو حوالانی کہتے ہو اور ہم ہوائی اڈہ۔ اردو کے الفاظ ترک سے بھی نکلے ہیں، اس لیے فون بند کرتے ہوئے وہ جیسے محظوظ ہو کر بولی۔ بہارے بہت غور سے اس کی بات سن رہی تھی۔ لیکن اگر ڈی جے ہوتی تو کہتی ترک اردو سے نکلی ہوگی، مگر ہماری اردو اوریجنل ہے بالکل۔ وہ دھیرے سے ہنسی اور سر جھٹکا۔ وہ میڈ ان پاکستان پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتی تھی۔ اس کا لہجہ کہیں کھو سا گیا۔ ڈی جے وہی جو مر گئی تھی نا؟ بہارے نے بہت سمجھداری سے پوچھا۔ وہ اپنا سوال بھول چکی تھی۔ اور اب وہ کبھی واپس نہیں آ سکتی۔ بعض لوگ اتنی دور چلے جاتے ہیں کہ ان سے دوبارہ ملنے کے لیے مرنا ضروری ہے۔ اس کے چہرے پہ تاریک سائے آن ٹھہرے۔ وہ کھڑکی کے پاس آئی اور سلائڈ کھولی۔ باہر تاریکی میں ڈوبے سبانجی کے وسیع و عریض میدان نظر آ رہے تھے۔ تمہیں پتہ ہے وہ روز صبح اس جگہ کھڑے ہو کر کیا کہتی تھی؟ کیا وہ کہتی تھی؟
الفاظ لبوں پہ دم توڑ گئے. جب پچھلی دفعہ وہ پاکستان سے آئی تھی تب بھی ڈی جے کا مقولہ دہرانے سے قبل الفاظ اسی طرح دم توڑ گئے تھے، مگر تب وجہ شدت غم تھی اور آج وجہ سامنے کھڑی تھی، بلکہ کھڑا تھا سفیر عثمان. اس نے جلدی سے سلائڈ بند کی اور پردہ برابر کیا. بہار اسپرنگ کی طرف بنک سے اچھل کر نیچے اتری. یہ یہاں کیوں آیا ہے؟ وہ بے یقینی سے دوہراتی پردے کے در سے دیکھنے لگی. بہاریں بھی اس کے ساتھ کھڑی ایڑیاں اونچی کر کے کھڑکی سے جھانکنے لگی. دور سبز ہزار پہ سفیر کھڑا ایک اسٹوڈنٹ کو روک کر جیسے کچھ پوچھ رہا تھا. وہ جواباً نفی میں سر ہلا رہا تھا. یہ ہمارے بارے میں پوچھ رہا ہے. خطرے کی گھنٹی کہیں بجتی سنائی دے رہی تھی. بہاریں نے پریشانی سے اسے دیکھا. کیا وہ مجھے لے جائے گا؟ نہیں، تم میرے ساتھ رہو گی، میں کچھ کام کرتی ہوں. اس نے موبائل نکالا اور جلدی سے حالے کا نمبر ملایا. ہر مشکل وقت پہ حالے ہی اس کے کام آتی تھی. سفیر برا نہیں ہے، وہ میرا اور عائشہ کا بہت خیال رکھا کرتا تھا. وہ بالکل ہمارے بھائی جیسا ہے. بھائی صرف وہی ہوتا ہے جسے اللہ نے آپ کا بھائی بنایا ہو بہارے، اور جسے اللہ آپ کا بھائی نہ بنائے وہ کبھی بھائی نہیں ہو سکتا. بس تم اور عائشہ، تم لوگ بہت سادہ ہو. نمبر ملا کر اس نے فون کان سے لگایا. حالے لائبریری میں تھی. اس کے کہنے کے مطابق وہ فوراً باہر آئی اور سیدھی سفیر کی طرف گئی. وہ اسے پہچان گیا تھا. ہوٹل گرینڈ پہ وہ اس سے مل چکا تھا. سفیر نے اسے پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹ کا پوچھا تو حالے نے بتایا کہ وہ تو دوپہر کی ٹرین سے اجمیر چلی گئی تھی. کس اسٹیشن سے یہ حالے نہیں جانتی تھی، لیکن سفیر نے اسے اپنا نمبر دے دیا کہ اگر حیا کے بارے میں کچھ معلوم ہو تو اسے ضرور آگاہ کرے. حالے نے اس کی پوری تسلی و تشفیع کروا کر فون نمبر رکھ لیا. اور وہ ایک بچی کا بھی پوچھ رہا تھا جو غالباً یہی ہے. ڈونٹ ٹیل می حیا کہ تم نے اسے اغوا کیا ہے. سفیر کے جانے کی تسلی کر لینے کے بعد اب حالے ان کے ڈروم میں بیٹھی خوش ہوتے ہوئے اپنی کارگزاری بتا رہی تھی. میں اناتولیا کی بہاریں گل ہوں، مجھے کوئی اغوا نہیں کر سکتا. بہاریں باقاعدہ برا مان گئی. پھر حالے کل تمہارا خوش قسمت دن ہوگا یا بد قسمت دن؟ اس نے بہاریں کو مکمل طور پہ نظر انداز کر کے اپنی پیکنگ سمیٹتے ہوئے پوچھا. صبح وہ گورسر کی بجائے حالے کی کار میں ایئرپورٹ پہ جانا چاہتی تھی. کوئی خبر نہیں کہ سفیر صبح پھر واپس آ جائے. خوش قسمت دن، حالے نے ہمیشہ کی طرح پرخلوص انداز میں بتایا. ترک اور ان کی مہمان نوازی. وہ واپس جا کر ان سب کو بہت مس کرے گی، وہ جانتی تھی. صبح منہ اندھیرے حالے انہیں لینے آ گئی. اس نے احتیاطاً حالے کو بتایا تھا کہ وہ انقرہ جا رہے ہیں اور یہ کہ وہ لڑکا بہاریں کا ہمسایہ ہے اور اس سے کچھ تحفظات ہیں. جب حالے چلی گئی تو اس نے کپادوکیا کے لیے 2 ٹکٹس خرید لیے. حیا، بہاریں نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے اس کے عبائے کی آستین ذرا کھینچ کر اسے متوجہ کرنا چاہا. ہم اسے کپادوکیا میں کیسے ڈھونڈیں گے؟ صبح سے وہ کوئی تیسری مرتبہ یہ سوال دہرا رہی تھی. تیز چلو بہاریں، ہمیں جلدی پہنچنا ہے. حیا ٹیل می ناؤ. بہاریں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا. وہ ایک دم زور سے چیخی. حیا نے پڑھ کر اسے دیکھا. وہ بہت غصے اور خفگی سے اسے دیکھ رہی تھی. اطراف میں لوگ بھی مڑ مڑ کر دیکھنے لگے. سوری. وہ ہاتھ اٹھا کر ان ٹھٹک کر دیکھتے لوگوں سے معذرت کرتی واپس بہاریں کے پاس آئی. اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھی اور گہرا سانس لے کر اسے دیکھا. تم نے کبھی سمندر سے مچھلیاں پکڑی ہیں؟ بہاریں کی آنکھوں میں الجھن در آئی، مگر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا. جب اتنے بڑے سمندر سے مچھلی پکڑنی ہو تو کیا کرتے ہیں بہاریں؟ فش راڈ کی کنڈی پہ چھوٹی مچھلی لگاتے ہیں اور راڈ پانی میں ڈال کر کنارے پر بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں. بڑی مچھلی خود بخود تیر کر ہمارے پاس آ جاتی ہے نا. ہم کپادوکیا پہ مچھلیاں پکڑنے جا رہے ہیں. بہاریں کو بے پناہ حیرت ہوئی. نہیں میری بہن. اس نے گہری سانس لی. کیسے سمجھائے؟ وہیں بیٹھے بیٹھے پرس کھول کر اس نے وہ ڈبی نکالی جسے وہ سبانجی کے ڈروم میں رکھ کر بھول گئی تھی. اس ڈبی میں ایک ٹریسر ہے جو عبدالرحمن کا ہے. اس ٹریسر کا ریسیور اس کے پاس ہے. ہوتا یہ کہ جب میں اس کے قریب ہوتی ہوں چند میل کے فاصلے پہ تو اس کو اپنے ریسیور پہ پیغام مل جاتا ہے کہ میں اس شہر میں ہوں. کیا ہمیں بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ کدھر ہے؟ نہیں بہاریں، ہمیں اس کو نہیں ڈھونڈنا ہے، اسے ہمیں ڈھونڈنا ہے. جیسے ہی اسے پتہ چلے گا کہ میں اس کے قریب ہوں وہ مجھے کال کرے گا اور میں پہلی دفعہ میجر احمد کی کال کا انتظار کروں گی. اس نے آخری فقرہ دل میں کہا تھا اور کھڑی ہو گئی. بہاریں نے نیم فہمی سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس کا پھر سے ہاتھ پکڑ لیا. وہ شاید ٹھیک سے سمجھ نہیں پائی تھی. آج سے لاکھوں برس قبل اناتولیا کے پہاڑوں بشمول حسن داغ اور ارجیس داغ ترک میں پہاڑ کو کہتے ہیں کا لاوا پھٹا تھا اور یوں سیال مادہ ان پہاڑوں کی چوٹیوں سے بہتا ارد گرد کے میدانوں میں دور دور تک پھیلتا گیا.
کہیں صدیاں اس لاوے کو سوکھنے میں لگی اور تقریباً 30 لاکھ برس قبل یہ لاوا مکمل طور پر خشک تو ہو گیا، لیکن بارش اور کٹاؤ کے بعد یہ اپنے پیچھے زمین کے چہرے پر ایک عجیب و غریب علاقہ چھوڑ گیا۔ چاند کی سرزمین سے مشابہت رکھنے والے میدان اور وادیاں جہاں حیرت انگیز نقش و نگار بنے رہ گئے، جیسے ہاتھ سے کسی ماہر مصور نے بنائے ہوں۔ کپادوکیا، خوبصورت گھوڑوں کی سرزمین۔ کپادوکیا کا پہلا نام کس نے رکھا؟ اس بارے میں کئی روایات ہیں، البتہ اس کا موجودہ نام کپادوکیا کے بارے میں عام رائے یہ ہے کہ یہ فارسی کے کپتوکا سے نکلا ہے، یعنی خوبصورت گھوڑوں کی سرزمین۔ اس خشکی اور سبزے کا امتزاج لیے علاقے کی مٹی کی اوپری سطح خاصی نرم ہے، جس کے باعث گئے وقتوں کی عیسائی تہذیبوں نے یہاں پہاڑوں کے اندر غار نما بڑے بڑے گھر اور چرچ بنا لیے تھے۔ ان کی کھڑکیاں یوں ہوتی کہ دور سے لگتا جیسے کسی پہاڑی کی بہت سی آنکھیں ہوں۔ زمین کے اندر بنے سینکڑوں شہر آج بھی یہاں موجود تھے۔ صدیوں پرانا غاروں سے بنا ہوا خوبصورت کپادوکیا، ماسن کے کبوتروں کی سرزمین۔ کپادوکیا ترکی کے صوبے نوشہر میں واقع ہے۔ اس میں چھوٹے چھوٹے شہر تھے، جیسے ارغب اور گریمے وغیرہ، جہاں گھر، عبادت گاہیں، ہوٹل سب غاروں کی صورت بنے تھے۔ ارغب سے گھنٹہ بھر کی ڈرائیو پہ کیسری کا ایئرپورٹ کیسری حوالانی تھا، جہاں اس کا جہاز اس صبح اترا تھا۔ ہم کہاں رہیں گے حیا؟ بارے اس کا ہاتھ پکڑے ایئرپورٹ کے لاؤنج میں اس کے ہمراہ چلتے ہوئے اسے بار بار پوچھ رہی تھی۔ کسی ہوٹل میں رہیں گے نا؟ پہلے کچھ کھا لیتے ہیں۔ اور اگر عبد الرحمن نے فون ہی بند رکھا ہوا تو؟ اس نقطے پر پہنچ کر اس کا اپنا دل ڈوب کر ابھرا۔ یہ وہ آخری بات تھی جو وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے سارے نمبر بند ہیں، مگر اس نے کوئی دوسرا نمبر آن کر رکھا ہوگا، اور یقیناً GPS ریسیور بھی آن ہوگا۔ وہ ضرور کال کرے گا۔ اس نے بہارے سے زیادہ خود کو تسلی دی۔ ابا اور پھپھو کو بھی بتا دیا تھا کہ وہ اپنی دوست کے ساتھ کپادوکیا جا رہی ہے۔ اگر اس نے پھپھو سے رابطہ کیا تو جان لے گا، ورنہ نہیں۔ وہ دونوں ایئرپورٹ کے کیفیٹیریا میں آئیں اور ایک میز کے قریب اپنا سامان رکھ کر کرسیاں کھینچی۔ آس پاس کم ہی لوگ تھے، کاؤنٹر ساتھ ہی تھا، اور استقبالیہ پر موجود لڑکے کے ساتھ 2-3 نوجوان لڑکے کھڑے ہنستے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ ترکی میں لڑکیوں کا تنہا سفر کرنا بہت عام سی بات تھی، مگر لڑکے تو لڑکے ہوتے ہیں۔ چند ہی لمحے گزرے کہ وہ ان کی طرف متوجہ ہو گئے، مسکراتے ہوئے مڑ مڑ کر دیکھتے ہوئے۔ اگر اسے جہان کو نہ ڈھونڈنا ہوتا تو وہ کبھی ادھر نہ آتی۔ جب بار بار ان کا گردن موڑنا برداشت نہ ہوا اور بہارے بھی ناگواری سے ناک سکیڑنے لگی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ آرڈر نہیں کریں گی؟ کاؤنٹر والے لڑکے نے پہلے ترک اور پھر بہارے کے انگلش پلیز کہنے پہ انگریزی میں یہی بات دہرائی تاکہ حیا سمجھ سکے۔ نہیں، ہمیں جانا ہے، وہ کوفت سے کہتی اپنا سامان اٹھانے لگی۔ پتہ نہیں اب آگے کیا کرنا تھا، حالے کو پتہ نہیں تھا، سو ہوٹلز کے بارے میں نہیں پوچھ سکی تھی۔ آپ کو ہوٹل چاہیے تو میں مدد کر سکتا ہوں، ایک لڑکے نے دان نکالتے ہوئے پیشکش کی۔ شکریہ، میرے پاس ہوٹل ہے، وہ رکھائی سے کہہ کر بہارے کا ہاتھ پکڑے پلٹنے ہی لگی تھی کہ وہ پھر بولا، کون سا ہوٹل؟ جتنی تیزی سے اس نے پوچھا تھا اس سے زیادہ تیزی سے حیا کے لبوں سے نکلا، یہ اوپر والا۔ اس نے بے ساختہ جان چھڑانے کے لیے کاؤنٹر پر رکھے گائیڈ بک لیٹ کی طرف اشارہ کیا، جہاں پہلے صفحے پہ 3 ہوٹلز کی تصاویر اور معلومات درج تھی۔ اتنے فاصلے سے اسے ہوٹل کا نام تو پڑھا ہی نہیں گیا تھا، مگر وہ سب غیر ارادی طور پہ ہوا تھا۔ چاروں لڑکوں نے بے اختیار گائیڈ بک کے صفحے کو دیکھا، اوپر والے ہوٹل کی تصویر پہ نگاہ ڈالی، اور پھر بے ساختہ کاؤنٹر والے کے دانت اندر ہوئے۔ ٹیک لگا کر کھڑا لڑکا سیدھا ہوا۔ دوسرے نے فوراً جیسے شانوں سے قمیض کی نادیدہ سلوٹیں ٹھیک کی۔ آپ مالود بے کی مہمان ہیں، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ پلیز بیٹھیے۔ کاؤنٹر والا گڑبڑا کر وضاحت کرتا تیزی سے باہر آیا تھا۔ حیا نے رک کر ان کو دیکھا۔ باقی تینوں لڑکے سلام جھاڑ کر فوراً ادھر سے رفو چکر ہو گئے تھے۔ میں نے مولود بے کو ابھی آدھا گھنٹہ پہلے بازار میں دیکھا تھا، وہ ادھر ہی ہیں، میں انہیں فون کرتا ہوں۔ وہ جلدی ہی اپنا موبائل نکال کر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ حیا اور بہارے نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر حیا نے کرسی دوبارہ کھینچ لی۔ مولود بے آ رہے ہیں آپ کو لینے۔ فون بند کر کے وہ مستعدی سے مینیو کارڈ لے آیا۔ آپ آرڈر کر دیں، میں لے آتا ہوں۔ اس کے جانے کے بعد بے چین بیٹھی بہارے گل نے اس کا ہاتھ ہلایا۔ حیا، مولود بے کون ہیں اور ہم ان کے ساتھ کیوں جا رہے ہیں؟ مجھے نہیں پتا، مجھے کچھ سوچنے دو۔ ہم ایسے ہی ان کے ساتھ نہیں چلے جائیں گے۔ عائشہ گل کہتی ہے اچھی لڑکیاں ہر جگہ۔ تم 2 منٹ کے لیے عائشہ گل کا لیکچر بھول نہیں سکتی۔
اب ہمیں کہیں تو رہنا ہے نا، اگر نہیں اچھے لگے یہ مولود بے تو نہیں جائیں گے ان کے ساتھ۔ بہارے نے خفگی سے منہ میں کچھ بدبدا کر رخ پھیر لیا۔ وہ خود بھی ذرا مضطرب تھی، پتہ نہیں کون تھے وہ صاحب اور کیوں ان کو لینے آ رہے تھے۔ ایسے تو وہ نہیں جائے گی ان کے ساتھ، کوئی مرضی کے بغیر تو نہیں لے کر جا سکتا نا۔ مولود بے آ گئے۔ بمشکل 15-20 منٹ گزرے تھے کہ کاؤنٹر والے لڑکے نے صدا لگائی تو بے اختیار ان دونوں نے مڑ کر دیکھا۔ سامنے سے ایک ادھیڑ عمر گورے سے ترک صاحب چلے آ رہے تھے، دراز قد، بے حد سمارٹ، سر کے بال ماتھے سے ذرا کم، چہرے پر نرم سی مسکراہٹ، نفیس سی پینٹ شرٹ میں ملبوس، مگر وہ شہابہ تھے۔ ایک قدرے پستہ قد آنٹی ان کی ایک طرف تھی اور دوسری جانب ایک لمبا پتلا سا لڑکا 19-20 برس کا، اور اس کے ساتھ اسی عمر کی لڑکی جس کے بال کندھوں سے کافی نیچے تک آتے سیاہ اور لہردار تھے۔ اس نے کیپری کے اوپر ڈھیلی شرٹ پہن رکھی تھی اور ایک موٹی سفید گھنے بالوں والی ایرانی بلی بازوؤں میں اٹھائے ہوئے تھی۔ لڑکی نے دور سے انہیں ہاتھ ہلایا۔ کیا یہ تمہاری رشتہ دار ہے؟ بہارے نے پیچھے سے اسے مخاطب کیا۔ نہیں، میں تو اس فیملی کو جانتی بھی نہیں۔ وہ متذبذب سی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مرحبا، ہمیں دیر تو نہیں ہوئی؟ اگر پہلے پتہ ہوتا کہ آپ کو اتنا انتظار نہ کرنا پڑتا۔ ریئلی سوری۔ مولود بے استقبالیہ مسکراہٹ کے ساتھ معذرت کر رہے تھے۔ ان کی مسز خوش دلی سے اسے ملنے کے لیے آگے ہوئی، ترکوں کے مخصوص انداز میں باری باری گال ملا کر چوما اور الگ ہو گئی۔ وہ قد میں حیا سے کافی چھوٹی تھی۔ تم پہلے کال کر دیتی تو ہم جلدی آ جاتے۔ اور کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ اس سے الگ ہو کر وہ افسوس سے کہنے لگی۔ میں سونا ہوں اور یہ میری بیٹی پنار ہے اور یہ فاتح ہمارے ساتھ کام کرتا ہے۔ میرا بیٹا گوخان آج کل انکر آ گیا ہوا ہے، ورنہ اس سے بھی ملاقات ہو جاتی۔ میں حیا ہوں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مزید کیا کہے۔ میں پنار اور یہ میری گارفیلڈ۔ پنار نے بلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مزے سے بتایا۔ یہ پورے آشیانہ کی لاڈلی ہے، آج کل ذرا بیمار ہے، اسے علاج کے لیے لائے تھے ادھر۔ اور اس چھوٹی بلی کا نام کیا ہے؟ بات کے اختتام پر پنار نے جھک کر بہارے کا گال چھوا اور چھوٹی بلی کا پہلے تو تحیر سے منہ کھل گیا اور پھر بے اختیار شرمائی، یوں کہ رخسار گلابی پڑ گئے اور پلکیں جھکائے بہت باریک اور نازک سی آواز میں بولی، اناتولیا کی بہارے گل۔ حیا نے پوری آنکھیں کھول کر اس چھوٹی سی اداکارہ کو دیکھا جس کی یہ آواز تو خود اس نے بھی نہیں سن رکھی تھی۔ آپ استنبول سے آئے ہیں؟ مولود بے پوچھ رہے تھے۔ میں پاکستان سے ہوں اور یہ ترکی میں میری رشتہ دار ہیں۔ ان سب کے والہانہ اور خوش خلق انداز کے بعد اس کا نو تھینکس کہنے کا ارادہ کمزور پڑنے لگا۔ باقی باتیں گھر چل کر کر لیں گے۔ فاتح، آپا کا سامان اٹھاؤ، دیکھو وہ کتنی تھکی ہوئی لگ رہی ہیں۔ آؤ بیٹا، کار باہر ہے۔ مسز سونا اپنے مہمانوں کو مزید تھکانا نہیں چاہتی تھی۔ فاتح سامان اٹھانے کے لیے آگے بڑھا تو حیا نے بے اختیار بہارے کو دیکھا۔ چلو جلدی کرو حیا۔ تازہ تازہ تعریف سے گلنار ہوئی بہارے نے اٹھلا کر اس کی آستین کھینچی۔ حیا نے گہری سانس لے کر بیگ فاتح کو تھما دیا۔ کہیں تو رہنا ہی تھا اور فیملی رن ہوٹل سے اچھا کوئی ہوٹل نہیں ہوا کرتا۔ وہ دونوں ان کے ساتھ چلتی ہوئی باہر آئی جہاں چھوٹی سی وین کھڑی تھی۔ اسے بے اختیار اپنا اور ڈی جے کا ترکی میں پہلا دن یاد آیا جب احمد اور چغتائی ایسی ہی ایک وین میں انہیں لینے آئے تھے۔ مولود بے کا ہوٹل ارگپ میں تھا۔ تقریباً گھنٹے کی ڈرائیو تھی۔ کھڑکی کے اس پار کپادوکیا کا خشک علاقہ نظر آ رہا تھا، پراسرار خاموش، دنیا سے الگ تھلگ گھاروں سے بنی خوبصورت گھوڑوں کی سرزمین۔ دور کہیں کوہ حسن کے دونوں پہاڑ دکھائی دیتے تھے جو اپنے اندر کا سارا لاوا صدی قبل زمین پہ انڈیل کر اب سکون سے کھڑے تھے۔ ڈی جے کو بہت حسرت تھی کپادوکیا دیکھنے کی۔ کھڑکی کے باہر بھاگتے مناظر دیکھ کر بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا، پھر فوراً چپ ہو گئی۔ ڈی جے کون؟ پنار جو بلی کو تھپک رہی تھی بے ساختہ پوچھ بیٹھی۔ میری ایک دوست تھی، اس کے جواب میں بہارے نے آہستگی سے اضافہ کیا۔ مر گئی ہے؟ اوہ، پنار نے اسے تعصب سے دیکھا۔ جب تمہاری بلی مر جائے گی تو وہ ڈی جے کے پاس چلی جائے گی۔ چند لمحوں بعد بہارے نے بہت سمجھداری سے پنار کی معلومات میں مزید اضافہ کرنا چاہا۔ بہارے گل، بہت ہو گیا۔ اس نے ہڑبڑا کر اسے روکا، پھر معذرت کرنی چاہی۔ سوری، یہ بس ایسے ہی بولتی رہتی ہے۔ مگر پنار اور مسز سونا ہنس پڑی تھی۔ یہ چھوٹی بلی کتنی پیاری ہے نا؟ پنار نے جھک کر اس کا گال چوما۔ آج سے گارفیلڈ بڑی بلی اور تم چھوٹی بلی۔ بہارے نے شرما کر لب دانت سے دبائے، اس بات میں سر ہلایا۔ پھر دیکھا تم نے؟ والی فاتحانہ نظروں سے حیا کو دیکھا۔ حیا نے گہری سانس لے کر سر جھٹکا۔ یہ لڑکی پٹے گی اس کے ہاتھوں۔ آشیانہ کیو ہاؤس ایک چھوٹا سا 2 منزلہ ہوٹل تھا
नन्ही सी पहाड़ी को काट कर बनाया गया था। सामने से जैसे कोई बंगला सा लगता था। एक तरफ बाहर से जाती सीढ़ियाँ, ऊपर टेरेस, सामने से हिंद था। टेरेस और ग्राउंड फ्लोर दोनों के बरामदे मेहराब भी थे। अंदर आधे कमरे पहाड़ को काट कर बनाए गए थे। वो कोई बहुत ऊंची पहाड़ी नहीं थी, होटल की छत से भी ज़रा कम थी। होटल की पुश्त उस पहाड़ी में गोया धसी हुई थी। छोटा सा खूबसूरत सा आशियाना मलूद हलेज का कपादोकिया में एक ख़ास मकाम था। वो उस इलाके के डिस्ट्रिक्ट चीफ थे। लोग उनसे डरते भी थे और उनकी इज्जत भी करते थे। उनके मेहमान के साथ कोई बुरा सलूक नहीं कर सकता था और आज होटल के 7 कमरे खाली थे। वो और बहारे ही आशियाना की मेहमान थी। ये है तुम्हारा कमरा, मुझे लगा तुम्हें ये पसंद आएगा। अगर बदलना है तो बता दो। मुतहरिक सी मिसेस सोना उनको ऊपरी मंजिल के एक कमरे में ले आई। वो खाकी सुरमई संगमरमर से बना कमरा बहुत खूबसूरत था। कोनों में जर्द बल्ब लगे थे। सारे जला दो तब भी कमरे में घार का नीम मध्यम सा अंधेरा बरकरार रहता। सुर्ख से कालीन का टुकड़ा फर्श पे बिछा था। उसी सुर्ख रंग का एक बड़ा सा सोफ़ा खिड़की के आगे रखा था। डबल बेड पे भी गहरे सुर्ख मैरून रंग की चादर बिछी थी। बेड की अकवी दीवार पे एक जालीदार गुलाबी पर्दा लगा था जो आगे को होकर बेड की पायंती तक गिरता और बेड पे सोने वाले को जैसे ढक लेता। बाहर टेरिस पे गोल गोल मेज़ें थी जिनके गिर्द कुर्सियों के फूल बने थे। वहाँ बैठकर देखो तो खुला आसमान और सारा कपादोकिया दिखाई देता था। इतनी खूबसूरत जगह पे नामालूम सी उदासी छाई हुई थी। जेहान के बगैर उसे सब कुछ उदास लग रहा था। अगर उसने वाकई रिसीवर ऑफ कर दिया हो तो। मुझे ये कमरा पसंद है और मेरी छोटी बिल्ली को भी। बज़ाहिर बशाश से मुस्कुराते उसने मिसेस सोना को इत्मीनान दिलाया। आशियाना शहर से ज़रा अलग थलग था, सो मौलूद बे ने कह दिया था कि वो जहाँ जाना चाहे वो उन्हें ड्रॉप कर देंगे। वो खालिस्तान मेहमान नवाज तुर्क ख़ानदान था, वगरना होटल का मालिक जो शहर का डिस्ट्रिक्ट चीफ भी हो कहाँ अपने मेहमानों को ड्राइव करके ले जाया करता है। मौलूद बे को पूरा कपादोकिया जानता था। उनके मेहमानों को किसी भी किस्म के टूर पैकेज पे खसूसी डिस्काउंट मिल जाता था। उनका नाम मौलूद उर्दू लफ्ज़ नौमलूद का मौलूद ही था। हमारे वो नाम जो दाल पे ख़त्म होते हैं, तुर्क उन्हें ते पे ख़त्म करते थे। वो अहमद को अहमद, बुलंद को बुलंद और मौलूद को मौलूद पुकारते थे। ऐसे ही वो हमारे नाम जिनके आखिर में बे आता है, तुर्क उनके आखिर में पे लगाया करते थे। यूँ तैयब से बना तैयब, अयूब से अयूब और ज़ैनब से ज़ैनब। वो सारा दिन कमरे में ही रही। फिर शाम को मिसेस सोना और फातिह शहर जा रहे थे तो उनके साथ चली गई। हिया की ट्रेसर वाली डब्बी पर्स में साथ ही थी। अगर वो इधर हुआ तो जान लेगा कि वो उसके करीब है। पता नहीं दिल के रिश्ते ज़्यादा मजबूत थे या GPS के। मगर जब रात उतर आई और फ़ोन नहीं बजा तो वो उम्मीद खोने लगी। अगला पूरा दिन भी उन्होंने कमरे में गुजारा। खाना भी वही मंगवाया। मिसेस सोना के हाथ के बने सलाद, जेली, जाम, बिल्कुल घर जैसा जायका। फिर भी वो बहुत बेजारी महसूस कर रही थी। बाहर जाना चाहती थी मगर उसने मना कर दिया। क्या अब्दुर्रहमान कॉल नहीं करेगा? उसने सुबह से कोई 10वीं दफ़ा पूछा। मुझे नहीं पता, फजूल बातें मत करो। बहारे की आंखों में नाराज़ी दर आई। तुमने अगर दोबारा मुझसे ऐसे बात की तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मैंने कहा ना, फजूल बातें मत करो। सख्ती से झिड़क कर वो ड्रेसिंग रूम में जाने के लिए उठी। बहारे नाक सुकेड़कर मुंह में कुछ बुड़बुड़ाई। क्या कहा तुमने? वो जाते जाते जैसे तप कर पलटी। नहीं बताऊंगी, बहारे इतने ही गुस्से से कहती टेरिस की तरफ चली गई। रात में मिसेस सोना उन्हें बुलाने आ गई। तुम लोग सुबह से कमरे से नहीं निकले, तबीयत तो ठीक है? हस्बे तवक्को वो फिक्रमंद हो गई थी। टूरिस्ट सैर के लिए न जाए, ये उनके लिए अजीब सी बात थी। नहीं, वो दरअसल एक दोस्त ने इस्तांबुल से आना था, उसका इंतज़ार कर रहे हैं। वो आ जाए तो मिलकर कपादोकिया देखेंगे। उसने जल्दी से वजाहत दी और फिर उनके इसरार पर वो दोनों डिनर के लिए नीचे चली आई। निचली मंजिल का डाइनिंग हॉल पत्थर की दीवारों से बना मध्यम सा रोशन था। 2-4 मेज़ें कुर्सियाँ रखी थी। दीवारों के साथ फर्शी नशीत के तर्ज के ज़मीन से 2 बालिश ऊंचे पत्थर के सोफ़े बने थे जिन पे मैरून तुर्क कालीन बिछे थे। उसने भी उसे मैरून शेड का अजरक का कुर्ता और स्याह ट्राउज़र पहन रखा था, ऊपर स्याह हिजाब। उसे हिजाब से खाता देखकर ट्रे उठाए हॉल में दाखिल हुई पनार ठठक कर रुकी और फिर सामने काउंटर पर खड़े फातिह को पुकारा। फातिह, तुम किचन देख लो, वो कंफर्टेबल नहीं है, उसने तुर्क और अंग्रेज़ी दोनों में कहा क्योंकि फातिह की इंग्लिश कमज़ोर थी। जी आपा कहकर वो ताबेदारी से वहाँ से हट गया। थैंक्स, वो हल्के से मुस्कुराई। दिल पे इतनी कल्फत छाई थी कि मुस्कुराना भी दुश्वार लगता था।
کھانے کے بعد وہ دونوں آگے پیچھے سیڑھیاں چڑھتی اوپر آ گئی۔ اس کے پیر میں درد تھا، اس لیے وہ آتے ہی بستر پہ لیٹ گئی اور پیچھے دیوار سے لٹکتا جالی دار پردہ اپنی پائنتی تک پھیلا دیا۔ اب چت لیٹے اسے چھت گلابی جالی کے پار دکھائی دے رہی تھی۔ حیا، کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ ساتھ لیٹی بہاریں تھوڑی دیر بعد ذرا قریب کھسک آئی۔ حیا نے گردن ذرا سی ترچھی کر کے اسے دیکھا۔ کیوں پوچھ رہی ہو؟ کیونکہ عائشہ گل کہتی ہے کسی کو ناراض کر کے نہیں سوتے، کیا پتہ ہم صبح اٹھ ہی نہ سکے۔ نہیں، میں ناراض نہیں ہوں۔ وہ گردن سیدھی کر کے دوبارہ گار کی چھت کو دیکھنے لگی۔ میں بس پریشان ہوں۔ تم پریشانی میں یوں ہی غصہ کرتی ہو؟ ہاں، اور تم کیا کرتی ہو؟ میں باہر ایک دم جوش سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں آسمان میں اڑتی ہوں، ادالار کے بگلوں اور سلطنت احمد مسجد کے کبوتروں کے ساتھ۔ کیا تمہیں یہ کرنا آتا ہے؟ حیا نے چند لمحے اس کے معصوم شفاف چہرے کو دیکھنے کے بعد نفی میں سر ہلایا۔ بچپن میں کتنا پیارا ہوتا ہے نا، کندھے اور دل بہت سارے بوجھ سے خالی ہوتے ہیں۔ میں تمہیں سکھاتی ہوں، آنکھیں بند کرو۔ حیا نے آنکھیں بند کی۔ وہیں ایک شخص ہر جگہ نظر آنے لگا تھا، تکلیف کا احساس جیسے سوا ہو گیا تھا۔ اب تم آہستہ آہستہ ہوا میں اڑ رہی ہو، اوپر، بہت اوپر دیکھو، تم اڑ رہی ہو۔ ساتھ ہی وہ دبے قدموں بستر سے اتری۔ حیا نے پلکوں کی جھری سے دیکھا۔ وہ احتیاط سے بلی کی چال چلتی سوئچ بورڈ تک گئی اور پنکھا فل چلا دیا اور پھر اسی طرح واپس آ گئی۔ دیکھو، اب تم اوپر ہوا میں اڑ رہی ہے، دیکھو ہوا چل رہی ہے، آنکھیں مت کھولنا ورنہ نیچے گر جاؤ گی۔ اس نے بند آنکھوں سے اس بات میں سر ہلایا۔ اگر زندگی کا وہ فیض کوئی خواب تو واقعی وہ نیچے گرنے کے خوف سے آنکھیں کھولنا نہیں چاہتی تھی، مگر حقیقت تو ہمیشہ نیچے گرا دیا کرتی ہے۔ اس نے ایک دم سے آنکھیں کھول دی۔ آہ، یہ کیا کیا؟ دیکھا، نیچے گر گئی، بہاریں نے بوکھلا کر احتجاج کیا، پھر پھرتی سے اٹھ کر پنکھا بند کیا۔ ہوا سے گلابی پردہ پھڑپھڑانے لگا تھا۔ اللہ تمہیں سمجھے، وہ خفگی سے کہتی واپس آ کر لیٹ گئی۔ کیا تم نے نماز پڑھی؟ وہ نماز پڑھنے کے لیے اٹھنے لگی تو بہاریں سے پوچھا۔ بہاریں نے جھٹ خود پہ بیڈ کور تان لیا۔ ہاں، میں ابھی پڑھتی ہوں۔ اوہ، میری آنکھیں بند ہو رہی ہیں، کھل ہی نہیں رہی۔ اوہ، اور پھر وہ لمحے بھر میں ہوش و خرچ سے بیگانہ سو چکی تھی۔ حیا سر جھٹک کر رہ گئی، پھر وضو کرنے اٹھی تو فون بجنے لگا۔ روہیل کالنگ۔ اس نے کال پک کی۔ کب آ رہی ہو تم واپس؟ یہ مت کہنا کہ تم مجھے مس کر رہے ہو۔ وہ کھڑکی کے آگے رکھے صوفے پر بیٹھی مسکرا کر فون کان سے لگائے کہہ رہی تھی۔ وہ تو خیر نہیں کر رہا، مگر ابا چاہتے ہیں کہ میری شادی اناؤنس کرے، ایک ولیمہ ریسیپشن دے کر، لیکن جب تم اور جہان آؤ گے تبھی فنکشن ہو پائے گا۔ گڈ فار یو، بس کچھ دن تک آ جاؤں گی۔ اس نے بہت سے آنسو اندر اتارے۔ کتنے دعوے سے کہہ کر آئی تھی کہ وہ اور جہاں ساتھ واپس آئیں گے، مگر وہ تو کہیں نہیں تھا۔ فون بند کر کے اس نے وضو کیا، پھر وہیں جائے نماز ڈال کر نماز پڑھی۔ سلام پھیر کر دعا کے لیے اٹھے ہاتھوں کو یوں ہی دیکھنے لگی۔ دعا، کتنا عرصہ ہوا جب اس نے دعا مانگنی چھوڑ دی تھی۔ جیسے ڈی جے کے لیے مانگی ویسے پھر کبھی نہ مانگ سکی۔ کچھ تھا جو ڈی جے کے ساتھ ہی مر گیا تھا۔ پھر معافی مانگی، استقامت مانگی، مگر دنیا مانگنا چھوڑ دی۔ لوگ، رشتے ناتے، یہ سب دنیا ہی تو ہے، اور یہی سب کو چاہیے ہوتا ہے۔ اسے بھی چاہیے تھا۔ پھر لبوں پہ آ کر ساری دعائیں دم کیوں توڑ جاتی ہیں؟ ایسا کیوں لگتا تھا کہ معافی ابھی تک نہیں ملی؟ وہ گمسم سی ہاتھوں کی لکیریں دیکھنے لگی۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی کتنا مبہم سا تھا۔ یہ خواہش تھی کہ میں اسے اچھی لگوں، میں اس کی مانوں، مگر اس پہ مجھے کتنا بھروسہ ہے، کتنا اعتبار ہے۔ یہاں آ کر زندگی جیسے خالی جگہ کا سوال بن جاتی تھی۔ پورے فکرے کے درمیان ایک خالی جگہ تھی۔ ادھر کون سا لفظ لکھنا تھا؟ اس جگہ پہنچ کر وہ لکھنا بھول جاتی تھی۔ کوئی دعا مانگے بنا وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور میز پہ رکھے موبائل کی اسکرین کو انگلی سے چھوا۔ وال پیپر جگمگا رہا تھا۔ کتنا زہر لگتا ہے یہ وال پیپر، بالخصوص تب جب کسی خاص ٹیکسٹ کی توقع ہو۔ پھر جائے نماز رکھی، دوپٹہ اتار کر بالوں کو انگلیوں سے سنوارا اور ڈریسنگ روم کا پردہ ہٹا کر ادھر آئی۔ ہیئر برش ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھا تھا۔ وہیں رات سونے سے قبل 100 دفعہ برش کرنے کی عادت۔ اپنے بالوں کو جلد اور خوبصورتی کی حفاظت پہ اسے کوئی سمجھوتا نہ تھا۔ برش کے ساتھ نقلی پھولوں کا گلدان رکھا تھا، جس کے اندر شیشے کی ایک ڈبی تھی جو سنہری افشا سے بھری تھی۔ اس نے یوں ہی وہ ڈبی نکالی اور کھولی۔ سنہری چمچم چمکتی افشا اس کی پشت کی طرف سے آتی روشنی میں مزید چمک رہی تھی۔ پھر ایک دم سے دمکتی افشا پہ چھایا سی بن گئی، جیسے اس کے اور بلب کے درمیان کوئی آڑ آ گئی تھی۔ کسی خیال کے تحت اس نے سر اٹھا کے آئینے میں دیکھا۔ اس کے عکس کے پیچھے کوئی کھڑا تھا۔
افشا کی ڈبی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. ایک زوردار شارٹ سی چیخ حلق سے نکلنے ہی لگی تھی کہ پیچھے کھڑے شخص نے سختی سے اپنا ہاتھ اس کے لبوں پر جما دیا. شش, چیخنا نہیں, ساری فیملی بھاگتی ہوئی آ جائے گی. وہ چہرہ اس کے قریب کیے دھیمی سرگوشی میں بولا تھا. حیا کی آواز ہی نہیں, سانس بھی جیسے رک گیا. وہ پٹی پٹی بے یقین نگاہوں سے دم سادے آئینے کو دیکھ رہی تھی. چند لمحے لگے اس کے اعصاب کو ڈھیلا پڑنے میں, اور پھر اس نے ایک نرحال سے احساس کے تحت آنکھیں بند کر کے کھولی. جہان نے آہستہ سے اپنا ہاتھ ہٹایا. سنہری افشا اس کے ہاتھوں سے ہوتی ہوئی قدموں میں جا گری تھی. اس کی انگلیاں, فرش, پیر کا انگوٹھا, ہر جگہ سونے کے زرات چمکے تھے. ایک لمحے کو اس نے دونوں ہاتھ جھاڑ کر افشا اتارنی چاہی, مگر وہ پورے ہاتھ پہ پھیلتی گئی. وہ دھیرے سے اس کی طرف پلٹی. وہ ابھی تک شاکڈ اور شل تھی. تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ خالی خالی نگاہوں سے جہان کا چہرہ دیکھتے ہوئے وہ بدقت کہہ پائی. یہی سوال میں تم سے پوچھنے آیا ہوں. تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ وہ جیسے ڈھیروں غصہ ضبط کر کے سختی سے بولا. تم اندر کیسے آئے؟ حیا کا دماغ ابھی تک سن تھا. وہ جواب دیے بنا آگے بڑھا اور ڈریسنگ روم کا پردہ برابر کر دیا. بیڈ روم کا منظر چھپ گیا. پھر وہ حیا کے مقابل دیوار سے ذرا ٹیک لگا کر جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر منتظر سا کھڑا تھا. وہ جیسے علیحدہ جگہ تفصیل سے بات کرنا چاہتا تھا. اس کے حواس دھیرے دھیرے بحال ہونے لگے. وہ اپنے سنہری زرات والے ہاتھ اضطرابی انداز میں ایک دوسرے سے ملتی ڈریسنگ ٹیبل پہ جا ٹکی. پھر اپنے کھلے بال کانوں کے پیچھے ہٹ سے سنہری زرات سیاہ بالوں میں بھی ٹھہر گئے, مگر اسے پتہ نہیں چلا. اگر مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ تم میرے پیچھے ادھر آ جاؤ گی تو میں تمہیں کبھی نہ بتاتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں. تمہارے پیچھے؟ اس نے جیسے تلملا کر سر اٹھایا. بس ایک پل لگا تھا اسے اپنے ازلی انداز میں واپس آنے میں. تم نے مجھے کب بتایا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تم بھول گئے ہو شاید. تم بغیر کچھ کہے سنے آ گئے تھے. اچھا, تمہیں نہیں پتا کہ میں کپادوکیا میں ہوں؟ وہ اسی طرح جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا بغور اسے دیکھ رہا تھا. مجھے کیسے پتا ہو سکتا ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے لیے اتنا ٹریول کر کے آؤں گی؟ اس نے جیسے افسوس بھری حیرت سے سر جھٹکا. میں تو خود تمہیں ادھر دیکھ کر حیران ہوں. اور تم نے مجھے کیسے ڈھونڈا؟ بلکہ ایک منٹ, وہ جیسے رکی. ڈی جے اور مجھے کپادوکیا آنا تھا اسپرنگ بریک میں. اوہ, تم یہ بات جانتے تھے شاید. تم میرے پیچھے آئے ہو. کیا ایسا ہی ہے؟ اس نے لا ٹیچر سے سن رکھا تھا کہ جب اپنا دفاع کمزور ہو تو مخالف پہ چڑھائی کر دینی چاہیے. وہ اپنے دفاع کے چکر میں پسپائی اختیار کر لیتے ہیں. نہیں, میں اتنا فارغ نہیں ہوں کہ تمہارے لیے ادھر آؤں گا. میں بھی اتنی فارغ نہیں ہوں. حد ہے. جہان نے ایک گہری نظر اس پہ ڈالی. اس کے بال ویسے ہی ماتھے پہ ذرا بکھرے سے تھے. یہ ولکی سی بڑی ہوئی تھی اور سفید رب سی پوری آستین کی شرٹ کو کونیوں سے موڑا ہوا تھا. اور اس کو کیوں لائی ہو؟ اس نے ابرو سے پردے کی جانب اشارہ کیا جس کے پار بیڈ روم تھا. حیا نے بظاہر لاپرواہی سے شانے جھکائے. اس کے پاسپورٹ کا مسئلہ تھا کوئی. وہ بیکار ادھر رہ رہی تھی اور پھر ابا نے کہا تھا کہ میں اکیلی نہ جاؤں, تو میں نے سوچا کہ باڈی گارڈ ساتھ لے جاؤں, ہے نا؟ کیا ہے جہاں, میں کپادوکیا گھوم پھر بھی نہیں سکتی اپنی دوستوں کے ساتھ؟ وہ تنک کر کہتی اپنی انگلی مینج پلاٹینیم بینڈ گھمانے لگی. سنہری افشا سے انگوٹھی بھر چکی تھی. جہاں تھوڑی دیر جانچتی نظروں سے بغور اسے دیکھتا رہا. ٹھیک ہے, میں نے مان لیا کہ تم میرے لیے ادھر نہیں آئی اور تمہیں بالکل علم نہیں تھا کہ میں ادھر ہوں. بہرحال کل صبح کیسری سے ایک فلیٹ اتا ترک کے لیے نکل رہی ہے اور ایک سبھی کورچن کے لیے. تم کون سی لوگی؟ بہت سنجیدگی سے اس نے استنبول کے دونوں ایئرپورٹس کے نام لیے. کیا مطلب؟ میں واپس نہیں جا رہی. میں نے تو ابھی کپادوکیا دیکھا بھی نہیں. ہرگز نہیں. میں نہیں چاہتا کہ تم ادھر رہو. تم ادھر یوں اکیلے کیسے رہ سکتی ہو بھلا؟ یہ میرا مسئلہ ہے اور میں اکیلی نہیں ہوں. ہم دو ہیں. تم میری فکر نہ کرو. وہ کرو جس کے لیے تم ادھر آئے ہو. اور ویسے مجھے ڈھونڈنے کے علاوہ تم ادھر کس مقصد کے تحت آئے ہو؟ مجھے بہت سے کام ہیں زمانے میں. کہتے کہتے وہ ایک دم رکا. حیا کا دل زور سے دھڑکا. جہان نے کڑائی میں بندی گھڑی دیکھی, پھر نفی میں سر ہلایا. میں اتنی دیر یہاں نہیں رک سکتا. تم کل واپس جا رہی ہو یا؟ میں نہیں جا رہی. تمہیں کیا پرابلم ہے میرے ادھر رہنے سے؟ اسی پل کمرے میں رکھے اس کے موبائل کی میسج ٹون بجی. وہ بات روک کر ڈریسنگ ٹیبل کے کنارے سے اٹھی اور پردہ ہٹا کر میز تک گئی. جہان نے گردن موڑ کر اس کے پاؤں کو دیکھا. پاؤں کو کیا ہوا ہے؟ میز سے موبائل اٹھاتے ہوئے اس کا دل لمحے بھر کو تھما. اللہ اللہ, اس آدمی کی نظریں, اس سے کوئی بات مخفی کیوں نہیں رہتی؟ اس نے تو پاؤں پہ پٹی بھی نہیں باندھی تھی. چل بھی ٹھیک رہی تھی, پھر بھی اف, میرے پاؤں کو.
موبائل لے کر واپس مڑتے اس نے حیرت سے گردن جھکا کر اپنے پاؤں کو دیکھا۔ اوہ، یہ افشا گر گئی تھی، وہیں لگ گئی ہے۔ ساتھ ہی اس نے انگوٹھا قالین سے رگڑا۔ سرخ قالین کا وہ حصہ فوراً چمچم کرنے لگا، مگر پاؤں سے افشا نہیں اتری۔ ٹخنے ایڑی کو کچھ ہوا ہے، موچ آئی ہے یا پاؤں مڑ گیا؟ وہ گردن ترچھی کر کے اس کے پاؤں کو دیکھتا کہہ رہا تھا۔ نہیں، میرا پاؤں تو بالکل ٹھیک ہے۔ اور مگر وہ، اب میں سمجھی۔ موبائل پہ حالے کا فارورڈ میسیج چیک کر کے وہ سر ہلاتی اس کی طرف آئی۔ تم مجھے واپس بھیجنے کے لیے بہانہ ڈھونڈ رہے ہو؟ جہان نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو جب بھی وہ یوں دیکھتا لگتا تھا اندر تک دل کا سارا حال جان لے گا۔ ٹھیک ہے، تم ادھر میری وجہ سے نہیں آئی اور تمہارے پاؤں کو بھی کچھ نہیں ہوا۔ مجھے ابھی جانا ہے، ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ پھر کب ملو گے؟ وہ دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ وہ بے اختیار کیا اٹھی۔ جہان نے رک کر اسے اسی طرح دیکھا۔ جب تم میرے لیے آئی ہی نہیں ہو تو پھر دوبارہ ملنا؟ ابھی خود ہی تو تم نے کہا کہ بعد میں بات کریں گے، ورنہ مجھے کیا؟ اس نے خفگی سے شانے اچکائے۔ جہان نے ذرا مسکرا کر سر جھٹکا۔ کل دوپہر 1 بجے شارپ مجھے کنویں پہ ملنا۔ کون سا کنواں؟ مادام آپ میرے لیے نہیں، کپادوکیا کی سیاحت کے لیے آئی ہیں تو آپ کو یہاں کی تمام ٹورسٹ اٹریکشن کا پتہ تو ہوگا۔ کل ہم کنویں پہ ملیں گے، اور دھیان رکھنا کنواں کافی گہرا ہے۔ تمہیں کلاسٹروفوبیا تو نہیں ہے؟ مجھے ایسے یاد آنے پہ جاتے جاتے پلٹا۔ حیا نے نفی میں سر ہلائی۔ اوکے۔ اس نے دروازہ کھولا، احتیاط سے اطراف میں جھانکا، پھر باہر نکل گیا۔ بہاریں اسی طرح سو رہی تھی۔ حیا نے دروازہ بند کیا اور پھر بے اختیار دل پہ ہاتھ رکھ کر آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا۔ ایک دبی دبی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ بکھر گئی۔ بہت اسمارٹ بنتا تھا جہان، شاید وہ اس سے زیادہ اسمارٹ تھی کہ اس نے اسے ڈھونڈ ہی نکالا۔ ہاں، اس کے سامنے یہ نہیں مانیں گی کہ وہ اس کے لیے آئی ہے۔ جس بندے نے اسے خوار کیا اس کو تھوڑا بہت خوار کرنے کا حق تو اسے بھی تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے واپس آئی اور ہیئر برش اٹھاتے ہوئے آئینے میں دیکھا۔ اجرک کے کرتے پہ سامنے بالوں پہ کانوں کے قریب اور دونوں ہاتھوں پہ افشا لگی تھی۔ اس بیلی سٹون کے فرش پہ ڈبی ابھی تک الٹی پڑی تھی۔ وہ ڈبی اٹھانے کے لیے نہیں جھکی۔ افشا کی سب سے پیاری بات یہ ہے کہ اسے جتنا خود سے اتارنے کی کوشش کرو یہ پھیلتی چلی جاتی ہے اور جس کو چھوتی ہے اس کو چمک عنایت کر دیتی ہے۔ دوپہر 1 بجے شارپ، اس نے زیر لب مسکراتے ہوئے اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے برش بالوں میں اوپر نیچے چلانا شروع کیا۔ ابھی اسے 100 دفعہ برش کرنا تھا۔ صبح آشیانہ کے اطراف کے پہاڑوں پہ بہت سہانی اتری تھی۔ کپادوکیا کو جیسے اس کا حسن واپس مل گیا تھا۔ اس نے بہارے کو تیار ہونے کو کہا، پھر مزید کچھ نہیں بتایا۔ بہارے ابھی بال بنا رہی تھی۔ وہ اسے وہاں چھوڑ کر اپنے عبایا اور اسکارف کو پن لگاتے ہوئے نیچے آئی۔ آج اس کا موڈ بہت خوشگوار تھا۔ فاتح استقبالیہ کاؤنٹر پہ تھا۔ وہ لابی میں چھوٹے سے پتھریلے کمرے کی مانند بنی تھی، گھاروں میں گھار۔ صبح بخیر آپا۔ جلد سے سب کام چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ شکریہ فاتح۔ وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ایک بات پوچھنی تھی، یہاں آس پاس کوئی کنواں ہے؟ کنواں؟ فاتح نے چنبے سے دہرایا۔ پتہ نہیں، کنویں ہیں بہت سے، مگر آپ کس کنویں کی بات کر رہی ہیں؟ کوئی ایسا کنواں جو ٹورسٹ اٹریکشن ہو اور بہت گہرا ہو؟ فاتح کو بات سمجھانے کے لیے اسے آہستہ سے الفاظ دہرانے پڑ رہے تھے۔ فاتح نے تذبذب سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں آپا، میں ایسے کنویں کو نہیں جانتا۔ ویران کنویں مل جائیں گے مگر سیاحتی مرکز مشکل ہے۔ سوچو فاتح، کوئی بہت گہرا کنواں ہوگا۔ ادھر سوچو نا۔ اس کے دل میں بے چینی سے انگڑائی لینے لگی۔ اللہ سمجھے جہان سکندر کو کبھی انسانوں کی زبان میں بات نہیں کرے گا۔ پھر ایک پہیلی، مجھے واقعی کسی گہرے کنویں کا نہیں پتہ۔ وہ ذرا دیر کو رکا۔ آپ گہرے کنویں کا تو نہیں پوچھ رہی؟ تو اتنی دیر سے میں اور کیا پوچھ رہی ہوں فاتح؟ نہیں، آپ کسی کنویں کا پوچھ رہی ہیں، اصلی کنویں کا جو گہرا ہو، یا آپ گہرے کنویں کا پوچھ رہی ہیں؟ دونوں میں کیا فرق ہے؟ اس نے سوالیہ ابرو اٹھائی۔ شاید وہ کسی منزل کے قریب تھی۔ دیکھیے آپا، فاتح دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے ٹوٹی پھوٹی انگلش میں کہنے لگا، ایک تو ہوتا ہے کنواں جس سے لوگ پانی نکالتے ہیں، جس کے بارے میں میں زیادہ نہیں جانتا، اور ایک ہے گہرا کنواں۔ وہ کنواں نہیں ہے، وہ یلنار شہری ہے۔ یلنار شہری مطلب؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ فاتح نے بے بسی سے اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ اسی پل مسز سونا لانڈری باسکٹ اٹھائے وہاں داخل ہوئی۔ فاتح نے فوراً انہیں پکارا۔ سونا خانم، یلتار شہری کو انگلش میں کیا کہیں گے؟ انڈر گراؤنڈ سٹی، انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ 1 منٹ مسز سونا، وہ مجھ سے کمرے میں افشا گر گئی تھی، وہ صاف ہو جائے گی نا؟
ہاں فکر نہ کرو، پنار کر لے گی، اسے مطمئن کر کے وہ باہر نکل گئی۔ انڈر گراؤنڈ سٹی آپا، وہ زیر زمین شہر ہے جس کا نام ویرین کیو یعنی گہرا کنواں ہے۔ آپ اس کا پوچھ رہی تھی؟ یا پر یقین نہیں تھی۔ شاید میں نے کپادوکیا کے زیر زمین شہروں کا سنا تو ہے، مگر وہ تو بہت سے ہوں گے۔ کیا یہ ویرین کیو کوئی مشہور اسپاٹ ہے؟ یہ کپادوکیا سب سے بڑا یلتار شہر ہے آپا، مگر آپ کو کلیسٹروفوبیا تو نہیں ہے؟ وہ جیسے چونکی، اس کے دل کی دھڑکن ایک دم سے بڑھ گئی۔ نہیں، اور ہاں مجھے یہیں جانا ہے، بالکل یہی جگہ ہے۔ وہ جیسے پرجوش ہو گئی۔ پھر آپ پنار کے ساتھ چلی جائیں، وہ آج شہر جا رہی ہے گور فیلڈ کی دوا لینے۔ ٹھیک ہے۔ وہ ایک دم سے اتنی خوش ہوئی کہ اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ فاتح نے ذرا چنبے سے اسے مڑ کر جاتے دیکھا۔ آشیانہ کے کسی مہمان کو اس نے کلیسٹروفوبیا نہ ہونے پر اتنا پرجوش ہوتے ہوئے پہلی بار دیکھا تھا۔ ترکی کے صوبہ نوشہر کا وہی معنی تھا جو پاکستان کے شہر نوشہرہ کا ہے۔ ویرین کیو یہاں کا سب سے بڑا زیریں زمین شہر تھا۔ ایسے سینکڑوں شہر کپادوکیا میں موجود تھے جو کم سے کم بھی 2 منزلہ تھے، جیسے تہ خانے ہوں۔ گئے زمانوں میں کپادوکیا کے باسیوں، عیسائی آبادیوں نے یہ شہر بنائے تھے تاکہ جنگ کے دنوں میں یہاں پناہ لی جا سکے۔ ان کے پاس شہر کے دہانوں کو مکمل طور پہ بند کرنے کا نظام بھی موجود تھا، پانی، خوراک، روشن دان، نکاسی اور اخراج کا نظام۔ غرض یہ تمام انتظامات سے آراستہ مکمل شہر تھا، بس ان سے آسمان نظر نہیں آتا۔ 20ویں صدی کے آغاز میں عیسائی یہاں سے چلے گئے تھے۔ اب برسوں سے یہ شہر ویران تھے۔ چند سال پہلے ان کو سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا تھا۔ ویرین کیو کی 8 منزلیں سیاحوں کے لیے کھولی تھی۔ ویرن کا مطلب گہرا، اور کیوں یعنی کنواں۔ اردو میں گہری دوستی اور دشمنی کے لیے استعمال ہونے والا لفظ دیرینہ کا ماخوذ بھی یہی ویرین تھا۔ مولود بے اسے بہارے اور پنار کو ایک لمبی ڈرائیو کے بعد ویری کیو لے آئے تھے۔ وہ گور فیلڈ کو لے کر خود شہر سے چلے گئے اور وہ تینوں شہر کی داخلی سرنگ کی طرف آ گئی جہاں سیاحوں کی لمبی قطار لگی تھی۔ ویرین کیو باہر سے یوں لگتا تھا جیسے کوئی چھوٹی پہاڑی ہو جس کی دیواروں میں بہت سے سوراخ تھے، یوں جیسے کوئی جادوگرنی خاکی چوگا اوڑھ کر جھکی بیٹھی ہو اور اس چوگے سے بہت سی آنکھیں جھانک رہی ہوں۔ داخلی سرنگ گھار کے دہانے پہ وہ چھوٹا سا راستہ تھا جس سے اندر جانا تھا۔ باہر دھوپ نکلی تھی لیکن سرنگ دور سے ہی اندھیری لگ رہی تھی۔ یہ سویٹر رکھ لو، شاید ضرورت پڑ جائے۔ پنار نے خود بھی سویٹر پہن لیا تھا اور اب دوسرا اس کی طرف بڑھا رہی تھی۔ ریحا نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر چلچلاتے سورج کو۔ اتنی گرمی میں؟ رکھ لو، پنار کے دوبارہ کہنے پہ اس نے سویٹر طے کر کے بازو پہ ڈال دیا۔ سیاہ پرس دوسرے کندھے پہ تھا۔ بہارے بے پنار کی انگلی پکڑ رکھی تھی، بالوں کو پونی میں باندھے۔ وہ دھوپ کے باعث آنکھیں سکیڑے کھڑی تھی۔ اپنی باری پہ وہ ٹکٹ دکھا کر وہ آگے پیچھے سرنگوں میں داخل ہوئی۔ باہر دھوپ تھی، اندر اندھیرا سا پھیلا تھا۔ کپادوکیا کے گھاروں اور پہاڑوں کی مہیب پراسرار خوشبو ہر سو پھیلی تھی۔ گائیڈ ان سب کی رہنمائی کرتا جا رہا تھا۔ رش کافی تھا اور راہداری تنگ، بعض جگہ کو اتنی تنگ ہوتی کہ دونوں کندھے اطراف کی دیوار سے ٹکراتے اور بعض جگہ گردن جھکا کر آگے ہونا پڑتا۔ چند راہداریاں اور سیڑھیاں گزر کر وہ سب سیاح ایک بڑے کمرے میں جمع تھے جہاں شور سا مچا تھا، سیاحوں کے سوال اور اونچی آواز میں بولتا گائیڈ۔ عجب مچھلی بازار سا بنا ہوا تھا۔ وہ بور ہونے لگے۔ جہان کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا اور فی الوقت اسے یہ جاننے میں دلچسپی نہیں تھی کہ شہر کا روشن دان اور پانی کس طرح کام کرتا تھا۔ سو وہ پنار کی طرف مڑی۔ تم بہارے کا خیال رکھنا، میں بس آ رہی ہوں۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ بہارے پریشانی سے کہہ اٹھی۔ میں اپنے طور پہ اندر سے یہ شہر دیکھنا چاہتی ہوں۔ تم پنار کو تنگ تو نہیں کرو گی؟ بہارے نے نفی میں سر ہلا دیا، مگر وہ اس کے جانے پہ خوش نہیں تھی۔ تم جاؤ، میں چھوٹی بلی کا خیال رکھوں گی۔ وہ اس کمرے سے آگے کھسک آئی۔ کمرے ہی کمرے، راہداریاں، محرابی چوکھٹیں، جیسے دی ممی کا سیٹ ہو۔ دیواروں پہ دور دور شعلوں کی مانند بلب لگے تھے جو اندھیر گلو کو مدھم زرد روشنی بخش رہے تھے، پراسرار مگر خوبصورت۔ وہ سیاحوں کے جھمکٹوں سے ذرا آگے ہوئی تو ٹھنڈ کا احساس ہوا۔ پنار ٹھیک کہتی تھی۔ اس نے گرے سویٹر عبایا کے اوپر پہن لیا اور بٹن سامنے سے کھولے رہنے دیے۔ وہاں آس پاس کوئی نہ تھا اور گھٹن والی جگہ تھی، سو نقاب تھوڑی تک نیچے کر لیا۔ وہ یوں ہی طویل راہداریوں سے گزرتی جا رہی تھی کہ دفعتاً
हया, किसी ने उसके कंधों को ज़रा सा छुआ तो वो डरकर 2 कदम पीछे हटते हुए मुड़ी। सांस लम्हे भर को रुका, फिर बहाल हो गया। बस डर गई। खाकी पैंट, भूरे आधी आस्तीन की टी शर्ट, कंधे पे भूरा दस्ती बैग और सर पे स्याह पी कैप। वो पैंट की जेबों में हाथ डाले बहुत संजीदगी से उसे देख रहा था। वो लम्हे भर को तो कुछ कह नहीं पाई। हाय, इतनी जल्दी डर गई। और कल मुझे किसी ने कहा था कि वो अकेले कपादोकिया में रह सकती है। चूँकि अभी वो गुज़श्ता रात की तरह नहीं डरी थी, सो लम्हे भर में वो खुद को संभाल चुकी थी। कल किसी ने ये भी कहा था कि वो अकेली नहीं है। ओह, तुम्हारा बॉडीगार्ड तो भूल ही गया था। अभी किधर है वो? वो दोनों नीम रोशन राहदारी के वस्त आमने सामने खड़े थे। मैं मान ही नहीं सकती कि तुम्हें मालूम ही नहीं है कि वो कहाँ है। जहान एक नज़र उस पर डालकर दाएं तरफ कमरे में दाखिल हो गया। वो उसके पीछे चली आई। वो एक बड़ा सा कमरा था, ज़ेरी ज़मीन शहर का किचन। एक तरफ ज़मीन पे चौकोर चूल्हा बना था, जैसे पाकिस्तान में गांव में मिट्टी के चूल्हे होते हैं, और दूसरी तरफ दीवार में खिड़की की माने चौकोर बड़ा सा खला था। उसे अपना किचन याद आया, जहाँ से लाउंज में झांकने के लिए आधी दीवार जितना खला था। कुछ कहा था मैंने कल है। वो उस खुली बगैर पट की खिड़की के साथ टेक लगाए जेबों में हाथ डाले खड़ा हो गया। क्या? वो अनजान बन गई। तुम वापस जा रही हो या नहीं? दीवार पे लगे बल्ब की रोशनी जहान से टकरा कर गुजरती थी, यूँ कि ज़मीन वाली सामने वाली दीवार पे उसका साया पड़ने लगा। है उसके बिल्कुल बिलमुकाबिल चूल्हे की चौकी पे आकर बैठ गई। उसका साया जहान के साए के मुकाबिल गिरने लगा। वो असल में काफ़ी फासले पे बैठे थे, मगर एक ही दीवार पे गिरते आमने सामने बैठे साए काफ़ी बड़े और करीब लग रहे थे। और मैंने ये भी कहा था कि मैं वापस नहीं जा रही। मगर क्यों? वो जैसे उकता गया। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए नहीं, कपादोकिया देखने आई हूँ और देख कर ही जाऊँगी। मगर मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ। इतने दिन कैसे रहोगी इधर? मैंने वो वीडियो खोल ली थी। जहान के चेहरे के बजाय उसके साए को देखते हुए रसान से बोली। लम्हे भर को ज़ेरी ज़मीन शहर पे सन्नाटा छा गया। जहान बिल्कुल चुप हो गया। उसे लगा वो हंस देगा, फिर उसे रुकने को कहेगा। मगर तुम्हें अभी तक अंदाज़ा नहीं हुआ कि मैं क्यों तुम्हें यहाँ से भेजना चाहता हूँ। वहीं संजीदगी भरा खुश्क सा अंदाज। उसे धचका लगा। कोई अपनायत, कोई राज बांटने वाला एहसास नहीं। वो तो वैसा ही था। नहीं, मुझे वापस नहीं जाना। और मेरे यहाँ रहने से तुम्हें क्या मसला हो रहा है? उसकी आवाज़ में गुस्सा धरा है। मुझे तुम्हारी फ़िक्र है और चाहता हूँ कि तुम महफूज रहो, और ये महफूज जगह नहीं है। खड़े साए ने इतने ही गुस्से से सर झटका, तभी ज़ेरे ज़मीन शहर की दीवारों ने बैठे साए को उठते और खड़े साए के सामने आकर खड़े होते देखा। और वापस जाने से मैं महफूज हो जाऊँगी जहान बे। हाँ बिल्कुल, मुझे यहाँ से 2-4 दिनों में अनकरा चले जाना है, फिर वहाँ से एक और शहर, और फिर उधर से शाम से चंद दिन बाद इस्लामाबाद आ जाऊँगा। मैं तुमसे वहीं मिलूँगा। हो सकता है रोहिल के वलीमे पे हम दोनों साथ हों, इसलिए अभी तुम चली जाओ। क्या गारंटी है इस बात की? हो सकता है वापसी पे मेरी फ्लैट क्रैश कर जाए। चल लम्हे वो वाकई कुछ कह ना सका, मगर मदम मिशेल की रोशनी में भी हया ने उसके बेतासुर आंखों में कुछ ज़ख्मी होते देखा। ऐसे मत कहो। उसकी आवाज़ धीमी हो गई। नहीं जहान बे, मुझे बोलने दो। क्या गारंटी है कि मैं वहाँ महफूज रहूँगी? हो सकता है कोई पुराना दुश्मन मुझे गाड़ी तले कुचल दे। हया, मैं हो सकता है ये हमारा आखिरी सफ़र हो सकता है ये हमारा आखिरी सफ़र हो। क्या तब भी तुम इसे मेरे साथ नहीं करना चाहोगे? उसकी आवाज़ वेयर बिन क्यों की दीवार से टकराकर पलट रही थी, मगर अब उसमें आंसू भी शामिल थे। मैं सिर्फ तुम्हें महफूज देखना चाहता हूँ हया, वो जैसे बेबसी से बोला था। और तुम खुद? मेरा क्या है, मेरे लिए रोने वाला कोई नहीं होगा, मगर मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ये चाहते हो, तुम वो चाहते हो। तुम हर वक्त सिर्फ अपना क्यों सोचते हो जहान? तुम हर चीज़ प्लान करके क्यों रहना चाहते हो? तुम हर वक्त दूसरों को क्यों आजमाते रहना चाहते हो? या उससे जैसे दुख पहुंचा था। वक्त पीछे चला गया था। वो उसका जिंजर ब्रेड हाउस तोड़ चुका था और वो उस पर चिल्ला रही थी। नहीं, बोलने दो, आज मुझे बोलने दो। जितना तुमने मुझे आजमाया, इससे आधा भी मैं तुम्हें आजमाती ना तो तुम बहुत मुश्किल में पड़ जाते। वो गुस्से में बुलंद आवाज़ में बोल रही थी। दीवार पर गिरते साए असल से ज़्यादा करीब खड़े थे। तुम ये समझते हो कि हर दफ़ा चीज़ें तुम प्लान करोगे और सब तुम्हारी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाएगा, फिर बाद में लोग तुम्हारी बातों के दूसरे मतलब ढूंढते फिरें, और इस दौरान किसका दिल
کتنا ٹوٹے، تمہیں کب پرواہ ہوتی ہے، تم دوسروں کا کبھی نہیں سوچتے، مگر ہر دفعہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہر دفعہ دوسرے تمہاری طرف کی کہانی نہیں سمجھ لیں گے، یہ کر لو تو وہ ہو جائے گا، وہ کر لو تو یہ ہو جائے گا، میں مزید تمہارے ان پلان کے مطابق نہیں چل سکتی۔ بولتے بولتے اس کا سانس پھولنے لگا۔ جہان نے ہاتھ جیبوں سے نکال کر سینے پہ لپیٹ لیے اور دائیں جوگر سے زمین کو کھرچتا وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ سن رہا تھا۔ اور بھی جو کچھ اندر بھرا ہے میرے خلاف وہ بھی کہہ دو۔ میرے اندر جو بھی بھرا ہے تمہیں پرواہ نہیں ہے، تم مجھ سے میرے برقعے پہ بحث کر کے چپ چاپ چلے آئے۔ اگر تمہیں میرے برقعے سے مسئلہ نہیں تھا تو اس پیر تم نے ایک دفعہ بھی کوئی امید، کوئی وضاحت کیوں نہیں دی؟ کیا یہ مناسب تھا کہ تم مجھے یوں چھوڑ کر آتے اور سارے خاندان میں میرا تماشا بنتا؟ تم ہر دفعہ یہ سمجھتے ہو کہ بعد میں تم دوسروں کو منا لو گے، منا لینے سے دل پہ لگے زخم مٹ جاتے ہیں۔ سخت لکڑی پہ بھی کلہاڑی کی ایک ضرب لگاؤ تو ساری عمر کے لیے نشان رہ جاتا ہے۔ میں تو پھر انسان ہوں، کیا تم ساری زندگی یہی کرتے رہو گے؟ اس کی آواز درد سے پھٹنے لگی۔ جہاں کا بے تاثر سپاٹ ہوتا چہرہ دیکھ کر اسے اور بھی غصہ چڑھنے لگا۔ جب سے وہ غصے سے بولنے لگی تھی تب سے اس کا چہرہ بے تاثر پڑ گیا تھا۔ اور اگر مجھے کوئی کچل دے تو پھر کس کو وضاحتیں دینے آؤ گے؟ مگر تم نہیں سمجھو گے، وہ بے بسی کے ساتھ کہتی پلٹی اور تیز تیز قدموں سے چلتی باہر نکلی۔ پھولا تنفس اور آنکھوں میں جمع آنسو، اذیت ہی اذیت تھی۔ وہ بھی کس کو سمجھا رہی تھی؟ وہ پرواہ ہی کہاں کرتا تھا راہداری میں۔ اب قدموں سے چلتی وہ بے آواز روتی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر ایک کمرے میں بیٹھنے کو ویسی ہی چوکی نظر آئی تو جا کر ادھر ہی بیٹھ گئی اور چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر بے اختیار رونے لگی۔ چہرہ اس لیے ڈھانپا تھا کہ گہرے کنویں کی قدیم دیواریں اس کے آنسو نہ دیکھ سکے، سرنگ اس کی سسکیاں نہ سن سکے اور مصنوعی مشعل کی روشنی میں اس کے ہچکیوں سے لرزتے وجود کا سایہ نہ پڑے۔ مگر آنسو، سسکیاں اور لرزش ڈھانپ لینے سے بھی نہیں ڈھکتی۔ وہ بھی کس کو سمجھانا چاہ رہی تھی؟ وہ کہاں اس کی مانتا تھا؟ وہ اس کے ساتھ کپادوکیا میں رہنا چاہتی تھی جتنے بھی دن وہ ادھر ہے، مگر وہ اسے اب ہمیشہ کی طرح واپس بھیج دے گا۔ بے بسی سی بے بسی تھی۔ اس نے بھیگا چہرہ اٹھایا۔ سرنگ، محرابی چوکھٹے، بھول بھلیاں سب سنسان پڑی تھی۔ وہ وہاں نہیں تھا۔ دیوار پہ گرتا سایہ اکیلا تھا۔ جہان اس کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ اپنے غصے میں سب بھول جایا کرتی تھی، یہ بھی کہ ایک دفعہ پھر وہ ہمیشہ کی طرح اسے چھوڑ کر آ گئی تھی۔ وہ سب باتیں کہہ کر جو وہ صرف اس کو ہرٹ کرنے کے لیے کہہ رہی تھی، اس کا مطلب وہ ہرگز نہیں تھا۔ اس نے دل سے وہ سب نہیں کہا تھا۔ اللہ اللہ، یہ اس نے کیا کر دیا؟ وہ اب کیسے آئے گا اسے منانے؟ جہاں وہ بدحواسی کے عالم میں اٹھی اور راہداری کی طرف آئی۔ وہ دائیں سے آئی تھی یا بائیں سے؟ شاید دائیں سے۔ پتیلی کی پشت سے گال رگڑتی وہ اس جانب بھاگی۔ ایک موڑ، دوسرا موڑ، طرف وہ کمرہ جہاں دو سائے ٹکرائے تھے وہ وہاں نہیں تھا، وہ خالی تھا۔ جہان، آنسو پھر سے اس کی آنکھوں میں جمع ہونے لگے۔ وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ اس نے اسے ایک بار پھر کھو دیا تھا۔ وہ الٹے قدموں واپس مڑی۔ بامشکل سیڑھیاں ملی۔ باہر جانے کا راستہ سمجھ آیا۔ گائیڈ سیاح ابھی تک وہیں تھے۔ بہارے اور پنار بھی ایک طرف کھڑی تھی۔ اس نے بہارے کا ہاتھ تھاما اور اپنی سرخ محترم آنکھیں چھپانے کی صحیح کیے بغیر بس اتنا بولی، واپس چلتے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ پنار پہلے حیران اور پھر پریشان ہو گئی، مگر کوئی جواب دیے بنا وہ گہرے کنویں داخلی روزن کی طرف بڑھ گئی جہاں سے سورج کی روشنی جھانک رہی تھی۔ وہ تینوں سرنگ میں آگے پیچھے چلتی گئی۔ گھاڑ کا اندھیرا چھٹتا گیا اور بالآخر گھاڑ کے دہانے پہ سورج چمکتا کھڑا تھا۔ وہ کہیں نہیں تھا، کہیں بھی نہیں۔ پنار نے پھر کوئی سوال نہیں پوچھا۔ بہارے جو بے چین ہو رہی تھی اسے بھی چپ کروا دیا۔ اس کا دل بار بار بھر رہا تھا۔ وہ کیوں پھر اسے چھوڑ گئی؟ آخر وہ کیوں روٹنے منانے سے آگے نہیں بڑھتے تھے؟ اپنے کمرے میں آ کر وہ سرخ صوفے پہ کھڑکی کی طرف بیٹھ گئی، سر گھٹنوں میں دیے بے آواز روئے جا رہی تھی۔ بہارے پتہ نہیں کہاں تھی، ہر خیال اور فکر سے بے پرواہ وہ آنسو بہائے جا رہی تھی۔ اس کا دل بار بار کسی خوف کے زیر اثر سکڑتا جا رہا تھا۔ بہارے اسے کھانے کے لیے بلانے آئی مگر وہ نہیں اٹھی۔ دوپہر کی روشنی آہستہ آہستہ بجھنے لگی اور شام کا اندھیرا کپادوکیا میں پھیلنے لگا۔ ہر سو پہاڑوں پر بتیاں جگمگانے لگی۔ وہ اسی طرح سر صوفے میں دیے بیٹھی رہی۔ آنسو بھی پانی سے بنے ہوتے ہیں اور پانی آسمانوں سے اتارا جاتا ہے، سو آنسو کے بعد مرہم بھی وہیں سے آتا ہے۔ نیند، پرسکون نیند۔ اس پر کب نیند طاری ہو گئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ ذہن میں، دل میں، آنکھوں کے پیچھے ہر جگہ زیر زمین شہر کا منظر امڑ آ رہا تھا۔ وہ غصے میں اس پر چلا رہی تھی اور وہ دھیمے لہجے میں اسے پکار رہا تھا، حیا بات سنو، مگر وہ اسے سننا نہیں چاہ رہی۔ وہ اس سے فاصلے پہ کھڑا تھا مگر پھر بھی پتہ نہیں کیسے اس کا ہولے سے شانہ ہلا رہا تھا، حیا اٹھو، میری بات سنو۔
چاندنی کے مجسمے لوٹ آئے تھے، گہرے کنویں کا اندھیرا چڑھتا گیا، چاندنی کی جھیل ہر سو پھیلتی گئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی، کمرے میں مدھم سی روشنی پھیلی تھی۔ وہ صوفے کے سامنے میز کے کنارے بیٹھا، جہان بہت تھکان سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر تھکے تھکے انداز میں مسکرایا۔ دیکھ لو، تم میرے لیے کپا دو کیا نہیں آئی، مگر میں ہر دفعہ تمہارے لیے آ جاتا ہوں، پھر بھی کہتی ہوں مجھے پرواہ نہیں ہے۔ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی، بنا پلک جھپکے۔ وہ ایک ٹک سے اسے دیکھنے لگی، پھر اچانک بہت سے آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی، سانس روکے، بنا پلک جھپکے۔ جہان آئی ایم سوری، وہ بھیگی آواز میں کہتی اسی طرح اسے دیکھ رہی تھی، کہیں پلک جھپکنے پہ منظر غائب نہ ہو جائے۔ میں نے وہ سب جان بوجھ کر نہیں، میں بس غصے میں۔ میری بات سنو، اسی دھیمے لہجے میں کہتے ہاتھ اٹھا کر اس نے حیا کو چپ رہنے کا کہا۔ تمہاری ساری باتیں ٹھیک تھی، تم نے صحیح کہا تھا، میں واقعی بہت دفعہ غلط چیزیں کر جاتا ہوں۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں تو… اس نے احتجاجاً کچھ کہنے کی صحیح کی، مگر وہ سن نہیں رہا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ میں کوئی ہر وقت ہنسنے مسکرانے والا آدمی نہیں ہوں۔ میں پہلے بھی بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ میں ایک پریکٹیکل آدمی ہوں، ایکسپریسو نہیں ہوں، مجھے دوسروں کے دل نہیں رکھنے آتے، میں لوگوں پہ جلدی یقین نہیں کرتا، شک کرتا رہتا ہوں، اور میری جاب نے مجھے بے حس بنا دیا ہے۔ میں بہت پرائیویٹ پرسن بن گیا ہوں، یہ شاید ہمیشہ سے ہی ایسا تھا۔ کیا تم نے دوپہر سے کچھ کھایا؟ اپنی رو میں کہتے ایک دم اس نے پوچھا۔ اگر وہ توقف کے بعد استفار کرتا تو وہ کہہ دیتی کہ اس نے کھایا ہے، مگر وہ حملہ اتنا شدید تھا کہ اس کا سر خود بخود نفی میں ہل گیا۔ نہیں، ہاں، بس مجھے بھوک نہیں تھی۔ اس نے بات بنانے کی کوشش کی، اب وہ آنسو پونچھ چکی تھی، اور یہ اس کے لیے خجالت کا باعث ہوتا اگر وہ جان لیتا کہ حیا نے اس کی وجہ سے کھانا نہیں کھایا، مگر وہ جان چکا تھا۔ نہیں، تم نے کچھ نہیں کھایا، اور مجھے پتہ ہے لوگوں سے جواب کیسے اگلوائے جاتے ہیں۔ وہ میز کے کنارے سے اٹھا اور دوسرے کونے میں رکھی انگیٹھی کی طرف گیا۔ وہاں ایک چھوٹی سی میز پہ بہارے کے پاپ کارن کے 2 پیکٹ پڑے تھے، اور اوپر مائکرو ویو اوون نصب تھا۔ کیسے اگلوائے جاتے ہیں، اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے وہ وہیں سے بولی۔ اب مائکرو ویو اوون کا ڈھکن کھولے کھڑا پاپ کارن کا ایک پتلا سا پیکٹ اندر رکھ رہا تھا، جس میں مکئی کے دانے تھے۔ ٹائم سیٹ کر کے اس نے اوون کا ڈھکن بند کیا، اسے سٹارٹ کیا اور واپس اس تک آ گیا۔ اگر تم کسی سے سچ اگلوانا چاہتی ہو، فرض کرو اپنے ابا سے، تو ان سے سوال تب پوچھا کرو جب وہ ڈرائیو کر رہے ہو۔ ڈرائیو کرتے ہوئے عموماً لوگ سچ بولتے ہیں، اور مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ؟ وہ بس بات کو طول دینا چاہتی تھی تاکہ جہان پچھلی بات بھول جائے، اور وہ اپنے الفاظ دہرائے جانے کی شرمندگی سے بچ گئی۔ جھوٹ بولنے والے کے چہرے پہ 10 عدد واضح نشانیاں آ جاتی ہیں اس وقت جب وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ اوون زو کی آواز سے چل رہا تھا، مکئی کے دانے وقفے سے چٹک رہے تھے۔ ایک تو ہو گئی نظریں چرانا، باقی 9 کون سی ہیں؟ وہ اب صوفے پہ پاؤں نیچے کر کے، دوپٹہ ٹھیک سے شانوں پہ درست کر کے ذرا تمیز سے بیٹھ گئی تھی۔ کھلے بال چہرے کے دائیں جانب ڈال دیے تھے، جامنی پلین لمبی قمیض، زیتون رنگ کے دوپٹے اور چوڑی دار کی ہمراہی میں بھی اس کے چہرے کو بشاش نہیں دے سکی تھی۔ محترم آنکھیں، زرد پڑتی رنگت، ساری دوپہر کی کہانی واضح کر رہی تھی۔ نگاہیں چرانا نہیں، لیکن جھوٹ بولتے ہوئے نگاہیں نہیں چراتے، یہ غلط تاثر ہے۔ انفیکٹ لوگ جھوٹ بولتے ہوئے آپ کی آنکھوں میں ضرور دیکھتے ہیں اور وہیں سے پکڑے جاتے ہیں۔ تم نے آخری دفعہ سچ کب بولا تھا؟ کمرے میں اب بھنی ہوئی مکئی کی خستہ سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ابھی 1.5 منٹ پہلے، جب میں نے تم سے کہا تھا کہ تمہاری ساری باتیں ٹھیک تھی۔ چلو جی، وہ پھر وہیں پہنچ گیا تھا۔ جہان، آئی ایم سوری، وہ میں نے دل سے نہیں کہا تھا، لیکن میں دل سے ہی کہہ رہا ہوں، تم نے ٹھیک ہی کہا تھا، شاید یہ واقعی ہمارا آخری سفر ہو۔ اوون میں زور سے پٹاخہ ہوا، شیشے کی ڈش میں رکھے پیکٹ میں رکھا کوئی دانہ بھن کر پھول گیا تھا، شاید اس کے اندر بھی کچھ سلگا تھا۔ ایسے مت کہو، وہ تڑپ کے اسے روکنا چاہتی تھی کہ اگر وہ نہیں چاہتا تو وہ ادھر نہیں رکے گی، صبح ہوتے ہی اسے چھوڑ کر چلی جائے گی، مگر وہ سن نہیں رہا تھا۔ تم نے صحیح کہا تھا، ہر وقت کی پلاننگ ٹھیک نہیں ہوتی، میرے منصوبے بھی بہت دفعہ مجھ پہ ہی الٹے پڑے ہیں۔ اب وہ وقت آ گیا کہ اپنی ذاتی زندگی میں مجھے اس بات سے باز آ جانا چاہیے، یا کم از کم اس سفر کے لیے ہی صحیح۔ میں تمہیں ہمیشہ سے ہی وہ سب بتانا چاہتا تھا، مگر نہیں بتا سکا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم میری بات نہیں سمجھو گی، جیسے کل رات سے نہیں سمجھ رہی، مگر تم بھی صحیح ہو، مجھے ہر وقت اپنی مرضی نہیں ٹھوسنی چاہیے۔
जहान वो उसे मज़ीद बोलने से रोकना चाहती थी। उसका अपना दिल भी ओवन की प्लेट की तरह गोल गोल घूमता, किसी मंझधार में डूबता चला जा रहा था। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं तुम्हें वो सब कुछ बताना चाहता था जो मैंने उस वीडियो में महफूज किया था, मगर मैं ये नहीं कर सका। मैं कुछ पा लेने के बाद खोने से डरता था, या शायद मुझे तुम पर एतबार नहीं था कि तुम मुझे समझोगी। अब शायद तुम मुझे समझो, मगर उस वक्त ना समझती। वो ठीक कह रहा था, उस वक्त वो वाकई ना समझ पाती, मगर अब वो ऐसी बातें ना करे। उसका दिल दुख रहा था। जो हो गया सो हो गया, मैं वो सब दोबारा नहीं दोहराना चाहता। अब भी मुझे तुम्हारे यहाँ रहने से कोई मसला नहीं। मैं सिर्फ इसलिए फ़िक्रमंद था कि मुझे कल अनकरा जाना है 1 हफ्ते के लिए, फिर वापस कप्पादोकिया आ जाऊँगा और कुछ दिन बाद अपने मुल्क चला जाऊँगा। मुझे सिर्फ यही परेशानी थी कि मेरे बगैर तुम यहाँ अकेली ना रहो। वैसे भी तुम कप्पादोकिया देखने आई हो, मेरे लिए नहीं। यहाँ वो ज़रा थकान से मुस्कुराया। हिया का दिल चाहा कह दे कि नहीं, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ, मगर अना और खुददारी दीवार बन गई। मैं अकेली नहीं हूँ। कहने के साथ उसने एक नज़र बिस्तर पे गुलाबी पर्दे के पीछे सोती बहारे पे डाली। ये लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। फिर एकदम वो चौंकी। कहीं तुमने इन्हें नहीं कहा कि मेरा ख्याल रखें? अब इतना फारिग नहीं हूँ मैं कि हर जगह तुम पे नज़र रखूँगा। मौलूद बे इस इलाके के डिस्ट्रिक्ट चीफ हैं और ये अपने हर ग्राहक के साथ ऐसे ही पेश आते हैं। मेहमान नवाज तुर्क कौम, यू नो। मगर तुमने अच्छा किया जो इनके होटल में आई। ये काफ़ी महफूज और अच्छा होटल है। ऐसे मशकूक नज़रों से मत देखो मुझे, मैंने वाकई इन्हें कुछ नहीं कहा। वो ज़रा खफा हुआ तो हिया ने शाने धीरे से अचकाए। ओवन कब का बंद हो चुका था। सारे कमरे में भुने मकई के दानों की खुशबू फैली थी। तो क्या अब मैं यहाँ रह सकती हूँ? हाँ, जब तक चाहो रह लो। कल मैं चला जाऊँगा। वापसी तक अगर तुम यहीं हुई तो हम दोबारा मिल लेंगे। अनकरा क्यों जाना है? उसने फितरी तौर पे ज़हन में आने वाला सवाल पूछा था, मगर जहान चल हमें बहुत खामोश नज़रों से उसे देखता रहा। एक काम है। कैसा काम? उसके अंदाज में कुछ था कि वो पूछे बिना न रह सकी। एक काम अधूरा छोड़ आया था। जब अब्बा की डेथ हुई थी तब मैं इसीलिए जर्मनी में था। अब मेरे पास चंद दिन हैं, सोचा इसको मुकम्मल कर लूँ। बात ख़त्म करके वो कुछ देर उसे देखता रहा, जैसे वो उसके इस्तफ़ार का मुंतज़िर था, जैसे अगर वो पूछे तब भी वो नहीं बताएगा, फिर भी वो चाहता था कि वो पूछे। हिया ने चल हमें सोचा, फिर इस बात में सर हिला दिया। ओके, बात ख़त्म। उसने इस मौजू का ना कुरेदने का फ़ैसला कर लिया था। मगर अब ऐसे मत कहना कि ये हमारा आखिरी सफ़र हो सकता है। गलत नहीं कह रहा, मैं तुर्की दोबारा नहीं आ सकूँगा। तुर्की के लिए अब नकारा हो चुका हूँ, सो इस मुल्क में हो सकता है ये आखिरी। कह रही हूँ ना, कैसे मत कहो। वो सोफ़े पे अपने दोनों इतराफ़ हथेलियाँ रखकर उठने लगी तो जहान ने रोकने का इशारा किया। 1 मिनट, मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई। वो उठते उठते वापस बैठ गई। जितने दिन हम साथ हैं सब कुछ मेरी मर्ज़ी से तय होगा। सारे प्रोग्राम, सारे शेड्यूल, कहाँ मिलना है, कहाँ जाना है, सब मैं डिसाइड करूँगा और तुम किसी बात से इनकार नहीं करोगी। हिया ने उस बात में सर हिला दिया। उसका इजाज़त देना ही बहुत था, अब क्या बहस करती। क्या तुम पॉपकॉर्न खाओगे? वो उठ खड़ी हुई। जहान ने नफ़ी में सर हिलाते हुए हौले से हाथ को कनपट्टी से मसला। शायद उसके सर में दर्द था। मैं बस चलूँगा। वो उठा, दीवार में लटके स्विच बोर्ड पे लाइट का नॉब घुमाया, जैसे हमारे यहाँ पंखे के नॉब होते हैं। कमरे में जलता वाहिद 0 बल्ब मद्धम होता गया। फिर उसने लकड़ी का पुर्जा ज़रा सा सिरका कर बाहर देखा। हिया ने ओवन का ढक्कन खोला और गरम गरम फूला फूला पॉपकॉर्न का पैकेट निकाला। जहान तब तक खिड़की के सामने से हटकर दोबारा से बत्ती तेज़ कर चुका था। अगर डीजी होती तो कहती ऐसी बत्तियाँ हमारी यूनिवर्सिटी में भी पाई जाती हैं, लेकिन अगर वो होती तो फिर मसला ही क्या था। आशियाना के नए मेहमान आ गए हैं, गालबन भाई रश है, उसके छटने तक इंतज़ार करना होगा। वो सोफे पे उसी जगह बैठते हुए बोला जहाँ अभी वो बैठी थी। तुम थके हुए लग रहे हो, चाहो तो लेट जाओ, मैं आती हूँ। उसे वहीं छोड़कर वो ड्रेसिंग रूम में आई ताकि वहाँ श्रृंगार मेज़ पे रखा शीशे का बड़ा प्याला उठा ले। उस जगह पे फर्श पे अभी तक अफशा के ज़रात दिखाई देते थे, हालांकि पनार ने साफ भी किया था। प्याला उठाते हुए उसने आईने में खुद को एक नज़र देखा तो झटका सा लगा। सुर्ख मुतरम आंखें, जर्द पड़ता चेहरा। अल्लाह अल्लाह, वो इतनी देर से ऐसी लग रही थी। वो भी क्या कहता होगा, उसके गम में रो रही। प्याला छोड़कर वो बाथरूम में गई। सिंक के ऊपर झुककर मुंह पे पानी के छींटे मारे, फिर तौलिए से चेहरा थपथपाया, बाल ब्रश किए और ज़रा खुद को कंपोज करती बाहर आई। मेहमान उसी तरह सर हाथों में दिए बैठा था। जहान
اس نے محتاط انداز میں پکارا۔ جہان نے اسی پل سر جھکائے ہاتھ کی پشت سے ہونٹوں کے اوپر چھوا۔ خون کے قطرے، وہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ جہان، تمہارے ناک سے خون آ رہا ہے۔ وہ بنا کچھ کہے تیزی سے اٹھا اور باتھ روم کی طرف لپکا۔ ہیا بھی پیچھے آئی اور کھلے دروازے سے دیکھا۔ وہ ٹوٹی پھول کھولے سنک پہ جھکا، ناک اور چہرے پہ پانی ڈال رہا تھا۔ وہاں کھڑے ہونا اسے مناسب نہ لگا تو واپس صوفے پہ آ کر بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں اسے کیا ہوا تھا، ایسے اچانک چند منٹ گزرے کہ وہ تولیے سے گیلا چہرہ خشک کرتا باہر آیا۔ کیا ہوا تھا؟ وہ فکر مندی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ جواب دیے بنا اس سے تھوڑا فاصلے پہ صوفے پہ بیٹھا اور تولیہ اس کے ہاتھ پہ ڈال دیا۔ نکسیر پھوٹی ہے۔ نکسیر کیوں پھوٹی؟ اتنی گرمی تو نہیں ہے، کیا پہلے بھی کبھی ایسا ہوا ہے؟ کتنے سوال کرتی ہو؟ وہ جیسے اکتا گیا۔ جتنے بھی کروں مجھے حق ہے اس کا۔ اب بتاؤ کیا ہوا تھا؟ جہان نے نکات بھری نظروں سے اسے دیکھا اور پھر چند لمحے یوں ہی دیکھتا رہا، ایسے ہی۔ ابھی وہ انقرہ کے کام کے متعلق بات کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اردو میں بات کرتے ہیں ہیا، وہ جاگ رہی ہے۔ ہیا نے چونک کر جیسے بہارے کی طرف گردن موڑ کر دیکھنے چاہی تو وہ جیسے بگڑ کر بولا، ہاں اب تم اسے دیکھنے لگو تاکہ اسے پتہ لگ جائے کہ ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ سوری۔ اس کی گردن خفیف سی آدھے رستے سے پلٹ آئی۔ مگر تمہیں کیسے پتا کہ وہ جاگ رہی ہے؟ اس کے پاؤں کا انگوٹھا تناؤ کی پوزیشن میں ہے، پیشانی پہ پڑے بل اور پلکوں کی لرزش مجھے پتا ہے وہ نہیں سو رہی۔ مجھے دیکھتے ہی سوئی بن گئی تھی۔ اسے ڈر ہے کہ میں اسے ڈانٹوں گا۔ یہ آدمی بھی نہ کبھی کسی کو انسانوں کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ اچھا بتاؤ تمہیں کیا ہوا تھا؟ نکسیر پھوٹنے کی وجہ کوئی عام سی بھی ہو سکتی تھی، مگر اس کا اندازہ اس بات پہ گھماس تھا کہ کچھ ہے جو وہ چھپانا چاہتا ہے مگر بتانا بھی چاہتا ہے۔ چند لمحے وہ بالکل خاموش رہا۔ مکئی کے دانوں کی خوشبو ہر گزرتے پل باسی ہوتی گئی۔ پھر اس نے دھیرے سے کہنا شروع کیا، انقرہ میں میری سرجری ہے، کھوپڑی کو کھول کر کی جانے والی سرجری۔ اس نے رک کر ہیا کے تاثرات دیکھے۔ وہ بنا پلک جھپکے سانس روکے اسے منتظر سی دیکھ رہی تھی۔ جب میں جیل میں تھا تو ادھر آنکھ کے قریب ایک زخم آیا تھا، یہاں ایک کیل گھس گئی تھی، 1.1 انچ کی کیل۔ یہ سر درد اور کچھ عرصے سے نکسیر پھوٹنے کی تکلیف، یہ سب اسی کی وجہ سے ہے۔ اس کو نکلوانے کے لیے سرجری کروانی ہوگی، نہ کروائی تو یہ مسلسل درد اور اس کے آگے ٹریول کرنے کا خطرہ رہے گا، اور اگر سرجری ناکام ہو گئی تو بنائی جا سکتی ہے یا مستقل معذوری۔ جب ابا کی ڈیتھ ہوئی تب میں اسی لیے جرمنی گیا تھا، لیکن تب میں ہمت نہ کر سکا۔ جہان کی توقع کے برعکس ہیا نے سمجھ کر اس بات میں سر ہلایا۔ کوئی شدید تاثر دیے بغیر وہ بولی، پہلے جرمنی سے کروانے گئے تھے، اب انقرہ سے کیوں؟ ان دنوں میرا ترکی سے باہر رہنا ضروری تھا، جبکہ مجھے ابھی کچھ دن لگ جائیں گے۔ میں اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ وہ بس خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ کل میری سرجری ہے، 1 گھنٹے بعد انقرہ کے لیے نکل جاؤں گا۔ اگر سب ٹھیک ہو گیا تو واپس آ جاؤں گا۔ تب تک میں تمہارے ساتھ ہوں گی۔ ابھی ہماری ڈیل ہوئی ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ نہیں، ہماری بات کپادوکیا کی ہوئی تھی۔ وہ قطعیت سے کہتا منع کرنا چاہ رہا تھا، پر وہ کچھ بھی نہیں سن رہی تھی۔ تم نے کہا تھا یہاں، اور میں نے یہاں سے مراد ترکی لیا تھا۔ ہماری ڈیل ترکی کی ہوئی تھی۔ جب تک تم یہاں ترکی میں ہو میں تمہارے ساتھ رہ سکتی ہوں۔ تم بتاؤ کون سا ہاسپٹل ہے اور کب جانا ہے؟ وہ اتنے اٹل لہجے میں کہہ رہی تھی کہ زیادہ مذمت نہ کر پایا۔ اس کا کیا کرو گی؟ اس نے اشارہ کیے بنا بہارے کے بارے میں پوچھا۔ فکر نہ کرو، اسے ہاسپٹل نہیں لوں گی، کچھ کر لوں گی، بس تم مجھے شیڈیول سمجھاؤ۔ پھر وہ اس کی کہی ہر بات نوٹ کرتی گئی۔ جب ساری باتیں ختم ہو گئی اور پاپ کارن کی خوشبو ہوا میں رچ بس کر فنا ہو گئی تو وہ جانے لگا۔ آشیانہ کے صحن کا رش اب چھٹ چکا تھا۔ تم ایک بار پھر سوچ لو کہ میرے ساتھ آنا چاہتی ہو کہ نہیں۔ میں تمہیں اپنی وجہ سے مسئلوں میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ دروازے پہ پہنچ کر وہ یہ کہنے کے لیے رکا، اب جاؤ اور میرا وقت ضائع نہ کرو، مجھے صبح پیکنگ بھی کرنی ہے۔ اس کے جاتے اس نے زور سے دروازہ بند کر کے مقفل کیا اور واش روم میں آ گئی۔ دونوں ہاتھ بیسن کی سائڈوں پہ رکھے، چہرہ جھکایا، اس نے چند گہرے سانس لیے اور خود کو سنبھالنا چاہا۔ اتنی دیر سے جہان کے سامنے جو آنسو ضبط سے روک رکھے تھے وہ تیزی سے ابل پڑے۔ وہ ایک دم دبی سسکاریوں سے رونے لگی۔ 5 سال سے وہ اس بیماری میں مبتلا تھا اور اس نے کسی کو بھی نہیں بتایا۔ وہ کیوں ہر شے، ہر دکھ اپنے اندر رکھتا تھا؟ کیوں باقی سب کی طرح غموں کا اشتہار لگا کر ہمدردیاں نہیں سمیٹتا تھا؟ کتنی دفعہ سائمہ، تائی، تایا، فرقان، حتیٰ کہ ابا نے بھی جتایا تھا کہ وہ اپنے باپ کے جنازے پہ شامل نہیں ہوا تھا۔ وہ آگے سے چپ رہا،
یہ تک نہ بتایا کہ وہ اس وقت آپریشن ٹیبل پہ تھا۔ کیوں تھا وہ ایسا کہ محبت لینے کی کوشش نہیں کرتا تھا اور پھر بھی اس سے محبت ہو جاتی؟ اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو سنک کے دہانے سے لڑک کر جالی کے بھنور تک پھسل رہے تھے۔ وہاں ایک کونے میں خون کا ننھا سا قطرہ ابھی تک لگا ہوا تھا۔ جہان نے سارا سنک صاف کر دیا تھا پر یہ پھر بھی لگا رہ گیا تھا۔ اس نے انگلی کے پور پہ وہ قطرہ اٹھایا اور ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیا اس ملک کے نوجوان کا خون اتنا ارزاں تھا کہ یوں ہی بہتا رہے اور کسی کو فرق بھی نہ پڑے؟ زندگی بھی بعض دفعہ ہم سے ہماری بساط سے بڑھ کر قربانی مانگ لیتی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ منہ ہاتھ دھو کر باہر آئی تو وہ صوفہ جہاں کچھ دیر قبل چاندنی کے مجسموں کا بسیرا تھا، اب ادھر اس کی چھوٹی بلی بیٹھی پاپ کارن کے پیالے سے ایک ایک دانہ اٹھا کر منہ میں ڈال رہی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر معصومیت سے مسکرائی۔ کھاؤ گی؟ ساتھ ہی پیالہ بڑھایا۔ نو تھینکس، اس کی بھوک مر گئی تھی اور بھی بہت کچھ مر سا گیا تھا۔ وہ اپنا بیگ الماری سے نکالنے لگی۔ عبدالرحمن سے تم پہلے بھی ملی تھی نا، اور تم نے مجھے نہیں بتایا؟ کیا اس نے میرے بارے میں کچھ کہا؟ بہارے، ہم انقرہ جا رہے ہیں۔ پاپ کارن ٹونگتا اس کا ہاتھ رک گیا۔ بھوری آنکھوں میں شدید تحیر در آیا۔ کیوں؟ بس ایک کام ہے مجھے، کچھ پیپر ورک کا مسئلہ ہے، 2-4 دن میں واپس آ جائیں گے۔ اس کی تشفی و سمجھ کے مطابق جواب دیتی وہ اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ بہارے الجھی سی بیٹھی رہ گئی۔ پاپ کارن کا پیالہ اس نے بے دلی سے میز پہ رکھ دیا۔ اسے کھانا شاید ان تینوں میں سے کسی کا نصیب نہیں تھا۔ انقرہ اتنا ہی خوبصورت اور صاف ستھرا سا شہر تھا جتنا کہ استنبول۔ اس نے وہ شہر دیکھا گیا نہ ہی کچھ اور۔ آس پاس کیا ہو رہا ہے اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ اس کا دل دماغ اور ساری توجہ بس ایک نقطے پہ تھی۔ آج جہان کا آپریشن ہے۔ اس نے جہان کے ہاسپٹل سے 2 بلاک چھوڑ کر ایک ہوٹل میں کمرہ لیا تھا۔ بہارے کو البتہ وہ ہاسپٹل کے اندر لے کے نہیں جا سکتی تھی اور اسے ہوٹل میں تنہا چھوڑنے کو دل نہیں مانا تھا۔ وہ اس بچی کو کس کے پاس چھوڑے؟ اور ہر مسئلے کی طرح اس میں بھی اسے حالے کا خیال آیا تھا۔ حالے میں کیا کروں؟ فون پہ حالے کو تھوڑی بہت جمع تفریق کے بعد ساتھ ساری بات بتا کر وہ اب اس سے مدد مانگ رہی تھی۔ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، میری نانی انقرہ میں رہتی ہے، جہاں تم ایڈریس بتا رہی ہو وہاں سے کافی قریب گھر ہے ان کا۔ تم صبح بچی کو وہیں چھوڑ دیا کرو، پھر شام میں لے جانا، چاہو تو تم بھی وہیں رہ لو۔ اوہ، حالے کی نانی اسپرنگ بریک میں جب ایکسچینج اسٹوڈنٹس ترکی کی سیر کو گئے تھے تو ان کے ڈور بلاک سے جو بھی انقرہ گیا حالے کی نانی کے پاس ضرور گیا تھا۔ مگر تم نے واقعی اس کو اغوا تو نہیں کیا نا؟ وہ ہنستے ہنستے پوچھنے لگی۔ پھر اچانک جیسے یاد آیا اسے، وہ ہوٹل کے گرینڈ والا لڑکا 2 دفعہ آیا تھا۔ میں نے بتایا تم نہیں ہو، مگر وہ مصر تھا کہ 1 منٹ تم تو ضمیر میں تھی، پھر انقرہ۔ او ہاں، وہ میں آج ہی ادھر آئی ہوں، مگر اسے مت بتانا۔ اور یہ بات تو ابھی تک اس نے جہان کو نہیں بتائی، شاید اس لیے کہ اس سے بڑے مسائل اس کے سامنے تھے۔ حالے کی نانی صبیحہ نور اتنی ہی مشفق، ملنسار اور مہمان نواز خاتون تھی جتنی کہ ترک عوام ہو سکتے تھے۔ اور ایک وہ لوگ تھے، اسلام آباد میں ان کی یونیورسٹی میں کتنی ہی غیر ملکی اور بالخصوص ترک لڑکیاں پڑھنے آئی ہوئی تھیں۔ مجال ہے جو وہ کبھی کسی کو اپنا شہر گھمانے لے گئی ہوں۔ پتہ نہیں کیوں ہم پاکستانی اسٹوڈنٹس کے پاس ایسے کاموں کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا۔ سب سے اچھی بات یہ ہوئی کہ صبیحہ آنٹی نے بتایا کہ مسز عبداللہ، مہر اور عروہ کل ان کے پاس رہنے آ رہی تھی۔ جی جے اور اس کی ہوسٹ فیملی، پہلا کھانا پلاؤ اور مسور کی دال کا شوربہ۔ بعض لوگوں کا نام بھی کتاب کے سرور کی طرح ہوتا ہے، سنتے ہی یادوں کا ایک ایک بے قرار سمندر ہر سو امڑ آتا ہے۔ سبھی آنٹی کو اپنا مسئلہ سمجھا کر کہ ایک دوست کے لیے اسے اسپیشل جانا ہے، بہارے ادھر نہیں رہ سکتی۔ اس نے بہارے کو علیحدہ لے جا کر چند ایک ہدایات مزید کی۔ تم اچھی لڑکی بن کر رہو گی نا؟ بہارے نے اس بات میں سر ہلا دیا، البتہ وہ خوش نہیں لگ رہی تھی۔ تم مجھے روز چھوڑ کر چلی جایا کرو گی کیا؟ سب مجھے ایسے ہی چھوڑ کر چلے جایا کرتے ہیں، کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا۔ اس کا پہلے سے دکھی دل مزید دکھ گیا۔ ایک دم سے اسے اس پھول سی بچی پہ بے پناہ ترس آیا۔ پاشا بے کے اعمال نے اس کی فیملی کو کسی فٹ بال کی طرح بنا دیا تھا۔ عائشہ اپنی بہن کے لیے پریشان تھی مگر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں شام میں آ جاؤں گی اور تمہیں ایک فون بھی لا دوں گی، اس سے تم جب چاہو ایک فون بھی لا دوں گی، اس سے تم جب چاہو مجھ سے اور عائشہ سے بات کر لینا، ٹھیک ہے چھوٹی بلی؟ چھوٹی بلی مسکرا دی۔ اسے یک گونا طمانینت کا احساس ہوا۔ سبھی آنٹی کے گھر سے وہ اسپتال آ گئی۔ یہ ایک پرائیویٹ نیرو سینٹر تھا اور وہ ایڈمٹ ہو چکا تھا۔ اس نے لباس بھی تبدیل کر لیا تھا اور سرجری کا منتظر تھا۔ ابھی اسے اونی میں لے جانے میں ذرا وقت تھا۔ سو آپریشن سے قبل وہ اسے دیکھنے آئی تھی۔ وہ خاموش تھا، چہرہ بے تاثر مگر زرد۔ او ٹی
لباس میں تو وہ اور بھی زیادہ بس مردہ لگ رہا تھا۔ کیسے ہو؟ اس کے پاس کھڑی وہ بس اتنا ہی پوچھ سکی۔ جہان نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ بیڈ کے کنارے پہ بیٹھا تھا۔ ٹھیک ہوں۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہوئے، پھر وہ بولی، تم نے آخری دفعہ سچ کب بولا تھا؟ ابھی 1 منٹ قبل، جب میں نے کہا کہ میں ٹھیک ہوں۔ اس کی باتیں بھی اس کی طرح ہوتی تھی، پہیلی اور پہیلی۔ میرا بیگ رکھ لو، اس پہ میرا فون بھی ہے۔ اس نے اپنا چمڑے سے بنا دستی بیگ سائڈ ٹیبل سے اٹھا کر حیا کی طرف بڑھایا، جسے حیا نے تھام لیا۔ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میرا فون کھولنا۔ ویسے تو وہ فنگر پرنٹ سے کھولتا ہے، مگر تمہارے لیے میں نے تمہاری ڈیٹ آف برتھ متبادل پاسورڈ کے طور پہ لگا دی ہے، پورے 8 ہند سے۔ اوکے؟ تم فون بک میں پہلے نمبر پہ کال کر کے سب کچھ بتا دینا۔ اس کے ہاتھوں میں پڑا بیگ یکدم بہت بھاری ہو گیا۔ اس کی نوبت نہیں آئے گی، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ جہان نے جواب نہیں دیا، پھر زیادہ مہلت ملی بھی نہیں۔ وہ اسے لے گئے اور وہ عملیات خانے آپریشن تھیٹر کا ترک نام کے باہر ایک کرسی پہ آ بیٹھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے، وہ سوچ رہی تھی کہ اگر اسے کچھ ہو جائے وہ کیا کرے گی۔ زندگی میں بعض اگر کتنے خوفناک ہوتے ہیں نا، ان کو آدھا سوچ کر بھی دم گھٹنے لگا۔ وہ بس جہان کا بیگ گود میں رکھے اسے کسی واحد سہارے کی طرح مضبوطی سے تھامے کرسی پہ بیٹھی، سامنے شیشے کے بند درزوں کو دیکھے گئی۔ وہ کیسی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے جب دعا نہیں مانگی جاتی، دعا کے لیے اٹھے ہاتھوں کو دیکھ کر انہی ہاتھوں سے کیے جانے والے گناہ یاد آ جاتے ہیں، تب لگتا ہے معافی نہیں ملی۔ کیا واقعی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ ہمیں کیوں لگتا ہے کہ ہم گناہوں سے توبہ کر لیں گے اور پھر انہیں بھلا کر سب ٹھیک ہو جائے گا؟ گناہ ایسے پیچھا نہیں چھوڑتے، ان کے اثار ہمیشہ ان جگہوں پر ہوتے ہیں۔ گناہ تو ساری عمر پیچھا کرتے ہیں۔ کیا ان سے کوئی رہائی تھی؟ کیا ان کی ملکیت سے کوئی آزادی تھی؟ ایسا کیوں نہ ہو سکا کہ وہ عائشہ گل کی طرح ہوتی، ہمیشہ سے سچی، ہمیشہ سے باحیا اور نیک۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور پھر انہیں واپس گرا دیا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا مانگے۔ یہ گرا کہاں لگی تھی؟ دعا کب روٹھی تھی؟ شاید ڈی جے کے وقت۔ ہاں تب بھی وہ ایسے ہی ایک ہسپتال کے عملیات خانے کے باہر بیٹھی تھی۔ وہ گرا اب کیسے کھلے گی؟ فون کی گھنٹی بجی تو وہ ذرا چونکی، پھر موبائل دیکھا۔ ابا کالنگ۔ السلام علیکم ابا۔ اس نے فون کان سے لگایا تو اپنی آواز بے حد پست اور بھاری لگی۔ وعلیکم السلام، کہاں ہو اور کدھر ہو؟ پھر وہ رسمی علیک سلیک حال احوال اور تمہید کے بعد پوچھنے لگے، تم واپس کب آ رہی ہو؟ فون کان سے لگایا، اس نے زور سے آنکھیں کھولی۔ سامنے کا منظر دھندلا گیا تھا۔ ابا مجھے مزید لگ جائے گا۔ حیا، ابا کو جیسے اکتاہٹ ہوئی۔ اتنے دن ہو چکے ہیں، کیا ابھی تک تمہارا ٹور ختم نہیں ہوا؟ آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ لندن جانے کی بجائے ترکی میں جتنا چاہے وقت گزار لو۔ ہاں ٹھیک ہے، مگر تمہاری اماں روہیل کا ولیمہ کرنا چاہتی ہے، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اور ہاں، جہان کا پروگرام ہے، کیا وہ تمہیں ملا ہے؟ حیا نے ایک نظر آپریشن تھیٹر کے بند شیشے کے دروازوں کو دیکھا۔ جی، وہ یہی ہے، وہ بھی ساتھ ہی آئے گا۔ اس کی آواز میں خود بھی اتنی بے یقینی تھی کہ ابا نے جیسے دوسری طرف استضاعیہ سر جھٹک دیا۔ مجھے پتا ہے وہ تمہیں نہیں ملا ہوگا، خیر چھوڑو، تم جلد آنے کی کوشش کرو۔ وہ کتنے پر یقین تھے کہ جہان ان کی بیٹی سے قطع تعلق کرنا چاہتا ہے، حالانکہ وہ تھے تو ان دونوں کی منگنی پہ، مگر نہیں، لوگ اپنی آنکھوں کے بجائے کانوں پہ یقین کرنے کو ترجیح دیا کرتے ہیں۔ ابا میں جلد نہیں آ سکتی، ایک دوست ہاسپٹل میں داخل ہے، اس کی انٹرگرینٹل سرجری ہے، میں اسے یہاں نہیں چھوڑ سکتی۔ ابا آنسو بے اختیار اس کی آنکھوں سے لڑک کر نقاب کے اندر جذب ہونے لگے۔ ابا چند لمحے کو بالکل خاموش ہو گئے۔ اس کا کوئی نہیں ابا، میں اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ اس نے ان 5 ماہ استنبول میں میرا بہت خیال رکھا ہے، ہر موقع پہ اس نے میرا ساتھ دیا، اب کیا میں اسے آپریشن تھیٹر میں چھوڑ کر آ جاؤں؟ اوہ آئی سی، وہ ذرا دھیمے پڑے۔ کیا وہ لڑکی حالے نور، کیا اس کا آپریشن ہے؟ وہ ذرا چونکی۔ آپ حالے کو کیسے؟ ساتھ دوسرے ہاتھ سے بھیگی آنکھیں صاف کی۔ تمہیں کیا لگتا ہے جب تم کچن میں کھڑی ہو کر نور بانو کو ترکی نامہ سنا رہی ہوتی تھی تو سارا گھر برداشت سے سننے کے علاوہ اور کیا کر رہا ہوتا تھا؟ اوہ اچھا، حالے کا نام تو وہ بہت لیتی تھی۔ ابا اس سے واقف تھے، پھر بھی اس نے تردید یا تصدیق نہیں کی۔ جھوٹ وہ بولنا نہیں چاہتی تھی اور سچ بولنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ ابا جب وہ اسٹیبل نہ ہو جائے میں ادھر ہی رہوں گی۔ روہیل کو اگر اتنی جلدی ہے تو کر لے میرے بغیر اپنا ولیمہ۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر جیسے ہی وہ ٹھیک ہو تم واپس آ جانا۔ چند مزید نصیحتیں کر کے فون بند کر دیا۔ حیا چند لمحے فون کو دیکھتی رہی، پھر پھپھو کا نمبر ملایا۔ ہیلو، پھپھو نے
تیسری بیل پہ فون اٹھا لیا. اس نے کچھ کہنا چاہا مگر کہہ نہ سکی. حلق میں کچھ پھنس سا گیا تھا. آنسو بار بار ابل رہے تھے. ہیلو حیا. پھپھو اس کا نمبر پہچاننے کے باعث اسے پکار رہی تھی مگر اس کے الفاظ مر گئے تھے. وہ انہیں بتانا چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا کہاں ہے, کیسا ہے, وہ اس کے لیے دعا کرے مگر کچھ کہہ نہ سکی. ہیلو. اس نے کال کاٹ دی اور پھر فون بند کر دیا. جہان نے کسی کو بھی بتانے سے منع کیا تھا اور وہ اس کا اعتبار توڑنا نہیں چاہتی تھی. عجیب بے بسی تھی. سیکنڈ, منٹ, گھنٹے, وقت گزرتا جا رہا تھا. اس نے ذہن پہ زور دینے کی صحیح کی کہ جب کسی کا آپریشن ہونا ہو تو کیا پڑھنا چاہیے. سائمہ تائی کہتی تھی کہ پہلے کلمے کو 1.25 دفعہ پڑھنا چاہیے. جب بھی کوئی بیمار ہوتا یا کسی کزن کا انٹری ٹیسٹ یا ایڈمیشن کا مسئلہ ہوتا, تائی کے لاؤنج میں وہی ایک ماحول سج جاتا. چاندنیاں بچھا کر کھجور کی گٹھلیوں کے ڈھیر لگا دیے جاتے. ہسپتال کا وہ کوریڈور اب سرد پڑتا جا رہا تھا. جولائی کی شام بھی ٹھنڈی محسوس ہو رہی تھی. اس نے سوچنا چاہا کہ وہ اس وقت کیا پڑھے, بغیر حساب رکھے, بغیر گنے, توجہ اور یکسوئی سے کیا مانگے, مگر وہ گرہ کھولنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. ڈی جے کے بعد اس نے دعا مانگنی چھوڑ دی تھی اور پردے کے بعد شکوہ کرنا چھوڑ دیا تھا, مگر ابھی وہ شکوہ کرنا چاہتی تھی جیسے ایوب علیہ السلام نے کیا تھا. اس نے کرسی کی پشت پہ دیوار پہ سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں. بس یہی ایک شکوہ تھا جس پہ لب مہر بند نہیں ہو رہے تھے. میں اپنے دکھ اور ملال کی شکایت صرف اللہ سے کرتی ہوں. دھات کی کرسی جیسے مقناطیس بن گئی تھی اور چاندنی کے مجسمے کا قطرہ قطرہ اپنے اندر جذب کر رہی تھی. میں اپنے دکھ اور ملال کی شکایت صرف اللہ سے کرتی ہوں. کرسی نے اس کی ساری چاندنی نچوڑ لی تھی. لوہے کا ایک خول باقی رہ گیا تھا جسے مقناطیسی نشست نے خود سے جوڑ لیا تھا. میں اپنے دکھ اور ملال کی شکایت صرف اللہ سے کرتی ہوں. اس کے قدموں میں جیسے بیڑیاں ڈل گئی تھی. وہ چاہ کر بھی نہ حرکت کر سکتی تھی, نہ سانس لے سکتی تھی. ہر طرف جیسے اندھیرا تھا. اس ایک شخص کو کھو دینے کا صرف احساس بھی اس تاریک سرنگ کی طرح تھا جس کا کوئی اختتام نہیں تھا. اس کی ساری چاندنی اس اندھیرے میں ڈوب گئی تھی. میں اپنے دکھ اور ملال کی شکایت صرف اللہ سے کرتی ہوں. 5.5 گھنٹے گزر گئے تھے. تب ہی شیشے کا وہ دروازہ کھلا. اس نے سرجن کو اپنی طرف آتے دیکھا. اس کو لوہے کے خول کو کرسی کے مقناطیس نے یوں چپکا رکھا تھا کہ وہ چاہنے کے باوجود اٹھ نہ سکی. کیا ہوا ڈاکٹر؟ کیا ہوا ڈاکٹر؟ اس نے خود کو کہتے سنا. سرجری پیچیدہ تھی مگر کیل بہت اندر تک نہیں گئی تھی. ہم نے اسے نکال لیا ہے, ڈاکٹر اسے بتانے لگے. اس کی کھوپڑی کا جو حصہ ڈیمیج ہوا تھا اسے ٹائٹینیم میلش کے ساتھ ریپلیس کر دیا گیا ہے. اور وہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس نے بے قراری سے ان کی بات کاٹی. وہ پتہ نہیں کون سی زبان بولے جا رہے تھے. آف کورس وہ ٹھیک ہے. سرجری کامیاب رہی. جیسے ہی انیستھیزیا اترے گا وہ اسٹیبل ہو جائے گا تو آپ اس سے مل سکیں گی. زندگی میں بعض خبریں انسان کو کیسے ملتی ہیں, شاید جیسے اوپر سے بہتی کوئی آبشار ہو جس کا دھارا اسے بھگو دے, یا پھر جیسے آسمان سے سونے کے پتنگے گر رہے ہوں, یا جیسے لہلہاتے سبزہ اظہار کے ساتھ کسی چشمے کے ٹھنڈے پانی میں پاؤں ڈال کر بیٹھنا ہو. مرہم, ٹھنڈ, سکون. شکریہ, بہت شکریہ. اس کی آنکھیں اور آواز دونوں بھیگ گئی. نقاب کے اوپر لبوں پہ ہاتھ رکھ کر جیسے ابلتے جذبات کو قابو کرنے کی کوشش کی, پھر اٹھ کھڑی ہوئی. لوگ سکون پا کر نڈھال ہو کے بیٹھ جایا کرتے ہیں مگر وہ اس کیفیت میں اٹھ کھڑی ہوئی. مقناطیس غائب ہو گیا اور چاندنی کا مجسمہ پھر سے چمکنے لگا تھا. اللہ آپ کو بہت خوش رکھے. زندگی میں کسی کو اس کے منہ پہ اتنے دل سے اس نے شاید پہلی دفعہ دعا دی تھی. وہ ایک پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ سر کو جنبش دے کر آگے بڑھ گئے. جس شیشے کے دروازے سے وہ آئے تھے اس کے پار عملے کے 2 افراد ایک اسٹریچر دھکیلتے جا رہے تھے. وہ دوڑ کر دروازے کی طرف آئی اور چہرہ شیشے کے دروازے کے قریب لے جا کر دیکھا. وہ جہان ہی تھا. لیٹے وہ اس کی گردن ایک طرف ڈھلکی تھی یوں کہ چہرہ حیا کے سامنے تھا. بند آنکھیں, نیچے گہرے حلقے, سر پٹیوں میں جکڑا. ایک پٹی آنکھ کے قریب سے گزرتی تھی. بے ہوش بے خبر اسٹریچر آگے بڑھ گیا. وہ بس اسے دیکھتی رہ گئی. دونوں کے درمیان اس دفعہ پہلے بھی شیشے کی دیوار تھی, ایسی ہی جیسے بہت پہلے ان کے درمیان تھی. تب دھندلی تھی, آر پار کا منظر مبہم تھا, لیکن اب وہ صاف تھی. سب واضح تھا مگر دیوار تو دیوار ہوتی ہے اور ہاتھ زخمی کیے بغیر اس دیوار کو ہٹانا ممکن بھی نہ تھا. بہت تھکی سی واپس. اس نے ٹھیک سے دعا نہیں کی تھی مگر وہ ٹھیک سے شکر تو کر سکتی تھی نا.
सल्तनत तुर्किया के दारुल हुकूमत अनकरा पे शाम का नीलगू सुरमई पन छा रहा। उसके प्राइवेट रूम तक आने से कबल वो अपने होटल के करीब एक फ्लोरिस्ट से फूल सफ़ेद गुलाबों का एक बड़ा सा बुके ले आई थी और अब उसके कमरे में खड़ी एक कॉर्नर टेबल पर रखे गुलदान में वो फूल सेट कर रही थी। सफ़ेद गुलाब जब कांच के गुलदान में जलवाए गर हो चुके तो उसने चेहरा उनके करीब करके आंखें मूंदे सांस उतार अंदर को उतारी। ताज़ा दिल फरेब महक सारे वजूद में अंदर तक घुल गई। फिर उसने पढ़ कर देखा, वो सो नहीं रहा था, बस गर्दन से ज़रा नीचे शीट डाले आंखें बंद किए लेटा था। सर वैसे ही पट्टी में जकड़ा था और ऊपर सफ़ेद जालीदार सी टोपी थी। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? कहने के साथ हिया ने गुलदस्ते से एक अधखिली कली अलहदा की। वो बंद आंखों से ज़ेरे लब बुड़बड़ाया। ओके। वो कली हाथ में लिए उस लंबे से काउच पे आ टिकी जो बेड की पाइंती के करीब ही दीवार के साथ लगा था। अब आया उसने नहीं उतारा था, बस नकाब नीचे कर लिया था। डॉक्टर्स कह रहे थे तुम बहुत जल्दी रिकवर कर लोगे। चंद लम्हे गुजरे तो उसने गुलाब की टहनी को उंगलियों पे घुमाते हुए बात करने की एक और सही की। पता है मुझे। उसने आंखें नहीं खोली, अलबत्ता माथे पे एक उकताहट भरी शिकन के साथ जवाब दिया। वो परवाह किए बगैर हाथ में पकड़े सफ़ेद गुलाब को उसी तरह घुमाए गई। बहुत कुछ याद आ रहा था। तुम्हें याद है जब हम पहली दफ़ा इस्तांबुल में मिले थे तब तुमने पूछा था कि कौन है यह? ज़रा सा मुस्कुराकर कहते हुए उसने जहान को देखा जिसने इस बात पे आंखें खोलकर एक अचरती नज़र उस पर डाली थी, जैसे कि तुम जानते ही नहीं थे कि कौन है यह। तो तुमने आगे से क्या कहा? पुप्पो की भतीजी, यानी पुप्पो से मिलने आई हो? हाँ, तो उन्हीं से ही मिलने आई थी ना। उसे इन बातों को दोहराने में मज़ा आने लगा था। बिल्कुल, जैसे अभी कपादोकिया देखने आई हो। सो तो है। उसने ज़रा से शाने अचकाए। और कोई था जो तार के घर जूते उतार कर दाखिल हो रहा था और एप्पल टी के अलावा तो उसे किसी चाय से वाकफियत ना थी। जेहान ने आंखें वापस बंद कर ली। काउच के उस तरफ शीशे का एक दरवाज़ा था जो बाहर खुलता था। उसके पार अनकरा का मौसम जैसे बहुत खिला खिला लग रहा था, यूँ जैसे इस दफ़ा बाहर जुलाई में उतरी हो। और मेरा चूल्हा ठीक करते वक्त मुझे तुम मेरे अल्फाज लौटा रहे थे, मगर मुझे क्या पता था कि मेरी कोई मेल्स भी पढ़ता है। अगर तुम ये सब कहकर मुझे शर्मिंदा करना चाहती हो तो वो मैं नहीं हूँगा, सो बोलती रहो। और कोई कहता था कि वो बहुत गरीब आदमी है। उसने असर लिए बिना अपना मशवरा जारी रखा। सो तो हूँ, और जब तुम्हारे ड्राइवर ने जहान सिकंदर का नाम लिया तो क्या मैं उसके साथ ना आती? वो फूल को टहनी से पकड़े उसकी कली को अपनी थोड़ी पे घुमा रही थी। उसने सिर्फ नाम लिया था ही नहीं, कहा था कि उसे जहान सिकंदर ने भेजा। तुम्हें पूछना चाहिए था। और मुझे नहीं पता था कि तुम ताया फुरकान से इतना डरते हो। मौसम की शादाबी उसके चेहरे पे भी नज़र आ रही थी। मुस्कुराहट दबाए वो सारी बातें दोहराना बहुत अच्छा लग रहा था। मैं किसी से नहीं डरता। ऐसे पुप्पो कहती है कि जहान की मत सुना करो, वो तो खामखा ही कहता रहता है। मम्मी की मत सुना करो, वो यूं ही बोलती रहती हैं। वो एकदम चौंकी, फिर बेख्तियार हंस दी। जहान ने आंखें खोलकर गर्दन ज़रा उठाकर उसे ताज्जुब से देखा। हंसी क्यों? कुछ नहीं। हिया ने मुस्कुराते हुए सर झटका। और याद है किस तरह तुमने और आयशे ने जाहिर किया था तुम एक दूसरे को नहीं जानते? गुलाब की पत्तियों को अपने रुखसार और थोड़ी पे महसूस करते हुए उसने उस वक्त का हवाला दिया जब आयशे और जहान के लिए बंदरगाह तक आई थी। गलत हमने कुछ जाहिर नहीं किया था। अगर तुम पूछती तो हम बता देते। वो बता देती, मगर तुम मेरा एक काम करोगी? उसने बात काट कर बहुत संजीदगी से हिया को देखते हुए कहा। हाँ कहो। वो बहुत संजीदगी से सुनती काउच पे ज़रा आगे को हुई। पहले एक दफ़ा जहान ने उससे चाय बनवाई थी, वगरना वो कोई काम नहीं कहता था। मुझे फार्मेसी से थोड़ी सी कॉटन ला दो। शोर। वो मुस्तैदी से उठी। उसका काम करने की खुशी बहुत कीमती थी। दरवाजे तक पहुंच के वो किसी ख्याल के तहत रुकी और पलटकर जहान को देखा जो अभी तक उसे ही देख रहा था। किस लिए चाहिए कॉटन? कान में डालनी है। वो जो पुरजोश सी बाहर जाने के लिए तैयार खड़ी थी, पहले आंखों में हैरत उभरी, फिर अचंभा, फिर समझ में आने पे ढेर सारी खफगी। लब खुद ब खुद भिंच गया और पैर पटकती वापस काउच पे आकर बैठ गई। बाजू सीने पे लपेटे, टेक लगाए, खामोश मगर नाराज़ नज़रों से उसे देखने लगी। बहुत शुक्रिया। उसने गर्दन सीधी करके आंखें फिर से मूंद ली। ये आदमी भी ना 2-4 दिन महजब बना रहे तो बीमार पड़ जाए, इसलिए अपने असल रूप में बहुत जल्द वापस आ जाता है। वो उस तरह खफा खफा सी बैठी उसे देखती रही। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। यकीनन आप लोगों को पसंद आई होगी। मैं चाहती तो थी कि मैं पूरा इसको कंप्लीट कर दूं, लेकिन अभी यार मेरा गला इतने दिन से ख़राब हो रहा है। मतलब मैं
مسلسل ریکارڈنگ کر رہی ہوں اور میں پاگل ہوئی ہوں آج کل ریکارڈنگ کر کر کے، کیونکہ میں فری ہوتی ہوں اور میرے پاس کرنے کو کوئی اور کام نہیں ہوتا، اور نہ ہی میرا کوئی دل کر رہا ہوتا ہے کچھ کام کرنے کو. لیکن بیچارہ گلا وہ تو نہیں سمجھتا نا ان باتوں کو کہ میرا دل نہیں مان رہا. وہ تو کہتا ہے بی بی میں تھک گیا ہوں، مجھ سے اور کام مت لو. تو پھر گرمی بھی ہے، تھوڑا بہت ٹھنڈا پانی بھی پی لیتی ہوں. تو یہ ساری چیزیں مکس ہو کر میرے گلے کو خراب کر رہی ہیں. تو اس لیے تھوڑا سا بولنے میں مجھے پرابلم ہو رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت میں جب آواز نکل بھی رہی ہے تب بھی بیٹھی بیٹھی فیل ہو رہی ہو. تو ٹھیک ہے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ اس کی اگلی ایپیسوڈ میں. اپنا خیال رکھیے گا بس، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت ضرورت ہے مجھے آپ سب کی دعاؤں کی. اللہ حافظ.